الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ آج ہم نے انشاءاللہ مولانا سید ابو الاعلیٰ مودودی رحمہ اللہ، ان کی بہت ہی جدید القدر تصنیف ہے تنقیحات، اس پر کچھ بات کرنی ہے۔ حضرت مولانا کی شخصیت پر گفتگو جو ہے وہ تو بہت تھوڑے وقت میں ممکن نہیں ہے۔ مولانا کی شخصیت اتنی بڑی ہے اور اتنی اہم ہے کہ اس پر تو جیسے سلسلہ محاضرات ہونے چاہیے، ان کی شخصیت پر، ان کے فکر پر۔ اور ہمارے یہاں ایک تصور ہے نا کہ بڑے مسلمان، تو دیوبندی مکتبہ فکر کے ایک صاحب نے ایک کتاب کمپائل کی پچھلی صدی کے کہیں مڈ میں یا اس کے کچھ بعد، مولانا عبدالرشید صاحب ارشد 20 بڑے مسلمان۔ تو بڑے مسلمان کون ہیں؟ تو ہوگا یہ کہ جو بھی کوئی مکتبہ فکر ہوگا نا، جب وہ بڑے مسلمان چھانٹے گا قریب کی تاریخ میں، تو وہ جیسے ایک مکتبہ فکر فوکسڈ ہوں گے۔ تو وہ چونکہ دیوبندی ہیں تو وہ آغاز کرتے ہیں حاجی امداد اللہ صاحب سے، اور پھر نیچے آتے آتے باقی تمام جو دیوبند کے بڑے اکابرین ہیں ان کا تذکرہ کرتے ہیں۔ اس میں 2-3 شخصیات ایسی ہیں جن کے بارے میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ جیسے کچھ متنازع ہو سکتی ہیں۔ ان میں ایک مولانا عبید اللہ سندھی علیہ الرحمہ ہیں، کیونکہ بہت سے لوگوں نے گویا ان کے حوالے سے تنقید کی ہے اور ایک لحاظ سے گویا دیوبندیت سے ان کو خارج کر دیا ہے۔ پھر 2 شخصیات ایسی ہیں جن کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ برزخی سی شخصیات ہیں، یعنی انہوں نے تذکرہ مولانا ابوالکلام آزاد علیہ الرحمہ کا بھی کیا ہے۔ تو اگر مثال کے طور پہ سلفی حضرات 20 بڑے مسلمان کتاب چھاپیں گے تو اس میں مولانا ابوالکلام آزاد علیہ الرحمہ کو شامل کریں گے۔ اسی طریقے سے ایک شخصیت اس میں مولانا محمد علی جوہر علیہ الرحمہ کی ہے، وہ بھی بڑی شخصیت تھے، اور وہ جیسے ایک خاص معنی میں، یعنی وہ تو آپ سمجھ لیں کہ نہ تو وہ اہل حدیث تھے نہ ان معنوں میں دیوبندی تھے۔ ان کی جو ارادت تھی مولانا عبدالباری فرنگی محل ان سے تھی، اور وہ گویا آپ کہیں کہ ایک خاص پہلو سے بریلویت کے کھاتے میں ڈالے جائیں گے۔ تو بعد میں بتایا رہا تھا کہ دیوبندی حضرات اپنے بڑے مسلمان جو ہے وہ چھانٹ کے علیحدہ کریں گے، سلفی اپنے کریں گے، بریلوی حضرات کریں گے تو وہ اپنے کریں گے۔ تو آپ دیکھیے گا کہ ان میں سے کسی لسٹ میں بھی مولانا سید ابو الاعلیٰ مودودی رحمہ اللہ بار نہیں پا سکتے، ٹھیک ہے؟ یعنی کوئی بھی جیسے بڑا جو مکتبہ فکر جو ہے بر صغیر میں ہے وہ ان کو اس طرح اون نہیں کرتے۔ اور خود مولانا نے یہ بات کہی ہے اور بہت سے لوگوں نے بھی کہا نا کہ بیچ کی راس، یعنی یہ وہ لوگ تھے جو بیچ کی راس کے تھے، درمیان میں ایک تو خاص بیچ کی راس سے مراد یہ ہے نا کہ ایک طرف جیسے دیوبند ہے اور ایک طرف علی گڑھ ہے، ٹھیک ہے نا، ایک طرف ٹریڈیشنلسٹ ہیں ایک طرف سو کالڈ ماڈرنسٹ ہیں، تو وہ درمیان کی ایک راہ ہے انہوں نے اختیار کی۔ لیکن بہرحال میں یہ عرض کروں گا کہ اگر ہم پچھلی صدی میں بھی 10 بڑے مسلمان بھی اگر ہم بر صغیر میں 10 بڑے مسلمان بھی متعین کریں گے تو یقیناً اس میں مولانا سید ابو الاعلیٰ مودودی علیہ الرحمہ ان کا نام آئے گا۔ اور بڑی غیر معمولی شخصیت، اور جیسے کچھ لوگوں کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ عبقری، تو ان کی عبقریت کی جو سب سے بڑی مثال ہے اور جس میں بلا نزاع سب لوگوں نے ان کو مانا، وہ مثال کے طور پہ الجہاد فی الاسلام ان کی کتاب ہے، جو 1930 میں جیسے تصنیف ہوئی۔ میرا خیال ہے وہ انہوں نے مضامین لکھنے شروع کیے تھے 1927 میں، اور پھر وہ مکمل ہو کے کتابی شکل میں چھپی ہے 1930 میں، جب مولانا کی عمر 28 برس تھی۔ اور الجمیہ جو جمیعت علماء ہند کا جو آرگن تھا اس کے وہ ایڈیٹر تھے۔ پھر اس کے بعد انہوں نے ترجمان القرآن جو ہے وہ نکالا۔ ایک مولوی ابو محمد صالح ایک صاحب تھے، انہوں نے ستمبر 32 میں رسالہ نکالا، اور 6 رسالے گویا اس کے مدیر وہ رہے۔ 7ویں سے جو میرا خیال ہے مئی 1933 سے مولانا سید ابو الاعلیٰ مودودی علیہ الرحمہ نے اس کو ٹیک اپ کر لیا، اور پھر گویا اس وقت سے وہ اس کے اپنی وفات تک جیسے ترجمان القرآن کے مدیر رہے۔ یہ جو کتاب ہے تنقیحات، اس میں زیادہ تر ترجمان القرآن میں 30 کی جو دہائی ہے، 1930 کی دہائی میں لکھے ہوئے مضامین ہیں جو اس کتاب میں شامل ہیں، اور بہت بنیادی کتاب ہے۔ ہمارے مخدوم مربی استاد
جناب احمد جاوید صاحب نے بہت سال پہلے ڈاکٹر صاحب علیہ رحمہ، ڈاکٹر اسرار احمد صاحب علیہ رحمہ کی زندگی میں، بلکہ ان کی فرمائش پر ان کی جو ایک تصنیف ہے بہت ہی غیر معمولی، اسلام کی نشأت ثانیہ کرنے کا اصل کام، اس پہ انہوں نے کہا کہ بھئی آپ کچھ کہیں، تو انہوں نے پھر مجھے بلکہ املا کروایا تھا، پھر بعد میں وہ چھپا بھی۔ اس کا آغاز انہوں نے یہیں سے کیا تھا جاوید صاحب نے کہ بھئی یہ جو رسالہ ہے اسلام کی نشأت ثانیہ، یہ ڈاکٹر صاحب کی پوری فکر میں ایک بیج کی حیثیت رکھتا ہے۔ تو یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ مولانا مودودی علیہ رحمہ اس کے بعد 41 میں جماعت اسلامی بنی، اور اس کے بعد پھر وہ تو ایک آپ سمجھ لیں کہ گلوبل شخصیت اپنی زندگی میں بن گئے تھے، اور غیر معمولی ان کا اثر ہے۔ ہمارے یہاں تو بعض اوقات عام طور پہ گلی محلے کے جو مولوی صاحب ہیں ان کے بارے میں بھی کہا جاتا ہے نا کہ تاریخ ساز، تو حالانکہ شاید ان کو دوسری گلی میں کوئی نہیں جانتا، لیکن ان کو تاریخ ساز ان کے محبت کرنے والے بنا دیتے ہیں۔ لیکن مولانا مودودی علیہ رحمہ واقعتاً ایسی شخصیت تھی، عہد ساز، تاریخ ساز، اور ان کا انفلوئنس بہت غیر معمولی تھا۔ تو بہرحال میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اسی طریقے سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ تنقیحات بھی ایک بیج ہے۔ اس کے بعد وفات تک حضرت مولانا جو کچھ بھی لکھتے جو ہے وہ رہے، اور جو کچھ بھی ارشاد انہوں نے فرمایا، بہت کچھ اس کی بنیادیں جو ہیں وہ اس کتاب میں موجود ہیں۔ اب جیسے میں نے عرض کیا کہ مولانا کو اس طریقے سے فٹ کرنا آسان نہیں ہے، جیسے کچھ لوگوں نے کہا نا کہ آپ نے ٹریڈیشنل مڈرنٹی کی ایک بائنری بنائی، تو کچھ اور چیزیں بھی ہیں۔ مثال کے طور پہ دو آپ سمجھ لیں اور چیزیں ہیں جو من وجہن ٹریڈیشن سے جڑتی ہیں، من وجہن مڈرنٹی سے جڑتی ہیں۔ وہ کیا ہے؟ ایک طرف ریفارمسٹ اسلام ہے اور ایک طرف ریوائولسٹ اسلام ہے۔ تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مولانا کے ہاں دونوں چیزیں پائی جاتی ہیں۔ یعنی ایک تو یہ ہے کہ بھئی جو علماء کے پہ اب دیکھیں کہ بہت شدید تنقید انہوں نے کی ہے جا بجا، کہ بھئی اب وہ چیزیں جو ہیں وہ اسکار رفتہ ہو گئی ہیں، اور ہمیں فلاں فلاں چیزوں میں جو ہے وہ تجدید کی ضرورت ہے اور اجتہاد کی ضرورت ہے۔ اور پھر ایک لحاظ سے ریوائولسٹ ہے، احیاء ہے۔ یعنی آپ دیکھیے نا مولانا مودودی علیہ رحمہ کا تذکرہ جو ہے وہ کہاں آئے گا؟ وہ آئے گا بنیادی طور پر احیائی فکر میں۔ امیر محترم ڈاکٹر اسرار احمد صاحب علیہ رحمہ جب ٹریس کرتے تھے نا 300-400 سال کی جو تجدیدی مسائی ہے، تجدیدی اور احیائی مسائی، تو اس کا آغاز کرتے تھے مجدد صاحب سے، مجدد الفسانی علیہ رحمہ، پھر شاہ ولی اللہ صاحب دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، پھر اس کے بعد سید احمد شہید اور شاہ اسماعیل شہید تحریک شہیدین، اور پھر 20ویں صدی میں وہ بہت سے لوگوں کا تذکرہ کرتے تھے، علامہ اقبال کا بھی تذکرہ کرتے تھے، اور شیخ الہند کو انہوں نے کہا کہ اب ان کے یہاں بھی آپ دیکھتے ہیں نا کہ وہ استقلال وطن کی جو ہے وہ ساری ہمیں نظر آتی ہے، ایک مجاہدہ بھی نظر آتی ہے۔ تو پھر اس میں آئیں گے، یعنی آپ سمجھ لیجیے کہ شاہ صاحب کے بعد کون آئے گا؟ وہ آئیں گے اقبال، ابوالکلام آزاد اور مولانا مودودی علیہ رحمہ۔ یعنی یہ کس میں آئیں گے؟ یہ احیائی فکر کے اندر ان کو جو ہے وہ پلیس کیا جائے گا۔ ویسے آپ دیکھ لیں کہ ایک دوسرے پہلو سے دیکھیں تو جو ماڈرنسٹ اسلام پر جب بھی بات ہوگی، شیرین ہنٹر کی ایک کتاب ہے، اس میں جو ہے وہ جو بر صغیر پر جو مضمون ہے وہ انہوں نے خود لکھا ہے۔ تو انہوں نے جو بتایا نا، لوگ سر سید سے شروع کریں گے، تو سر سید کے بعد اس میں سر سید کا اسکول آئے گا، اور اس کے بعد پھر اس میں جو ہے وہ اقبال بھی آئیں گے، پرویز صاحب بھی آئیں گے، ڈاکٹر فضل الرحمان صاحب بھی آئیں گے، اور پھر جاوید احمد غامدی صاحب پہ جا کے وہ ختم کریں گے۔ تو بہت سے لوگ جیسے مولانا مودودی صاحب کو جو لوگ تنقید کرتے ہیں، وہ بھی اسی سٹریم میں کہیں ڈالیں گے، وہ کہیں گے کہ ان کے اندر بھی جدیدیت کے اثرات پائے جاتے تھے۔ یعنی آپ کو معلوم ہے خاص سکول ہے جو ہے نا، پیرینلسٹ سکول ہیں، یا اور ٹریڈیشنلسٹ بھی کہلاتے ہیں کچھ لوگ، جن کے اندر وہ والے مسائل نہیں ہیں، شیخ عبداللہ کی مراد وغیرہ ہیں، عمر فاروق عبداللہ، تو وہ یہ کہیں گے کہ بھئی یہ جو فنڈامنٹلزم ہے یا سو کالڈ اسلامزم ہے یا پولیٹیکل اسلام ہے، وہ کہیں گے یہ بیٹریل آف ٹریڈیشن ہے، یعنی یہ بھی مڈرنٹی ہی کی اولاد ہے۔ یہ والا جو ریوائولسٹ فکر ہے، انقلابی فکر، اس کو وہ اسی کے اندر ڈالیں گے۔ تو بعد مولانا مودودی علیہ رحمہ، میں نے عرض کیا غیر معمولی شخصیت، ان کے کچھ میں عرض کرتا ہوں کہ بنیادی چند باتیں مولانا کے بارے میں۔ یعنی ایک تو یہ دیکھیے نا کہ اردو زبان، اور اردو زبان میں سلاست اور روانی وہ غیر معمولی طور پہ، خاص طور پہ دینی لٹریچر میں مولانا مودودی علیہ رحمہ اس کے جیسے آپ کہنے کے بڑے لوگوں میں سے ہیں۔ ویسے تو آپ کو پتہ ہے کہ مہدی افادی نے جو ہے ایک مضمون لکھا تھا کہ اردو لٹریچر کے عناصر خمسہ، سر سید احمد خان، اس کے بعد محمد حسین آزاد،
ٹھیک ہے. اس کے بعد جو ہے وہ اپنا کیا نام ہے ڈپٹی نذیر احمد، اور پھر حالی اور پھر شبلی. تو مذہبی ادب میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ 2-3 لوگوں کا بڑا حصہ ہے. شعر میں تو ظاہر علامہ اقبال کی غیر معمولی اہمیت ہے، لیکن نثر میں اب 2 لوگوں کا بڑا حصہ ہے. یعنی ایک تو سر سید احمد خان، ان کا رہبت ہے، ان کی دینی لٹریچر بھی تھا نا، تو غیر معمولی طور پر ان کے یہاں روانی ہے، سلاست. پھر مولانا سید ابو الاعلیٰ مودودی ہیں. اور پھر آپ دیکھیں ایک شخصیت جو پولز اپارٹ ہے ان سے، جن سے ان کے مچیٹے بھی چلتے رہے، وہ غلام احمد پرویز ہیں. تو غلام احمد پرویز اور مولانا مودودی علیہ الرحمہ، ان دونوں میں یہ بات ہے کہ انہوں نے مذہبی لٹریچر کے اندر ایک ایسا اسلوب پیدا کیا جس میں بڑی سلاست ہے، بڑی روانی ہے. اور اگرچہ اس کا ایک فلپ سائیڈ بھی ہے. فلپ سائیڈ کیا ہے کہ بھئی کچھ مضامین ہوتے ہیں جو برتر ہوتے ہیں، جو بڑا یعنی اونچے مضامین ہوتے ہیں، اگر وہ عام زبان میں آئیں گے تو ولگرائز ہوں گے. اور مولانا مودودی علیہ الرحمہ کے ہاں یہ ہو گیا کہ بھئی آپ سمجھ لیں کہ صحافیانہ پن. اب یہ کیا ہے، یہ ایک ڈیروگیٹری ٹرم ہے کہ وہ جو بہت بڑے بڑے مضامین تھے علم کلام کے، فقہ کے، تصوف کے، جس کے لیے بہرحال ایک جارگن، ایک زبان اور ایک گرینجر چاہیے ہوتا ہے. جب آپ اس کو بہت زیادہ سہل کریں گے نا تو وہ ولگرائز ہو جائیں گے. میں ایسی مثال دیتا ہوں فلسفے کے طالب علموں کو کہ مثال کے طور پہ آپ ہسٹری آف فلسفی برائن میگی کی پڑھیں تو وہ اور طرح سے ہے نا. پھر آپ تھوڑا بہتر کریں گے تو آپ رسل کی پڑھیں گے. پھر آپ اور آئیں گے تو تھیلی کی آئے گی، کوپلسٹن کی آئے گی. اب یہ کیا ہے؟ اور پھر اگر آپ مزید آگے بڑھیں گے تو پھر اب آپ اوریجنل ٹیکسٹ پڑھیں گے. ٹھیک ہے، آپ ریپبلک پڑھیں گے، آپ سما تھیولوجیا پڑھیں گے، پھر آپ ڈسکورس آن میتھڈ پڑھیں گے، اور کرٹیک آف پیور ریزن پڑھیں گے، اور آف گرامیٹولوجی پڑھیں گے. اب یہ ایک اور سطح ہے. تو اس میں مسئلہ بھی پیدا ہوا ہے کہ یعنی علماء سے شکایت لوگوں کو رہی ہے، لیکن بہرحال اس کے پیچھے ایک سبب تھا کہ بھائی تاکہ یہ جو مضامین ہیں ان کی تفہیم کے لیے بھی ایک خاص ذہن درکار ہے. اب دیکھیے نا کہ الیکٹرانک یعنی اخبار آئے، پھر الیکٹرانک میڈیا آیا، اس کے بعد اب سوشل میڈیا آ گیا. ہر چیز ٹکا ٹوکری ہو گئی، ہر چیز بہت ہی بازاری، انتہائی بازاری سطح پہ آ گئی. اس کا سبب یہی ہے کہ یعنی وہ چیزیں جس چیز کا بھی شیوع عام ہوگا اور پھیلے گا تو اس کی سطح لازماً پست ہوگی. پھر مولانا کا معاملہ کیا ہے کہ بنیادی طور پر وہ مفکر ہیں. ہم یہاں کئی مرتبہ ذکر کر چکے ہیں عالم اور مفکر کا جو فرق ہے. ٹھیک ہے، تو وہ مفکر کی حیثیت سے جو ہے وہ گفتگو کرتے ہیں. ان کا انداز چاہے سمجھانے کا ہو یعنی تفہیمی ہو، چاہے تنقیدی ہو، اس میں وہ مفکر کے طور پہ بات کرتے ہیں. جیسے علوم نبوت کے جو وارث علماء جیسے کلام کرتے تھے ویسے وہ کلام نہیں کرتے. اب یہ ان کا ایک پلس پوائنٹ بھی ہے، اور یہ پھر ایک نیگیٹو لحاظ سے دیکھیں تو وہ بھی آتا ہے. پھر یہ بات کہ مغرب یعنی دین کیا ہے، دین ایک نظام زندگی ہے، نظام حیات ہے. تو نظاماتی انداز میں چیزوں کو دیکھنے کا انداز یہ مولانا مودودی علیہ الرحمہ نے وہ بہت زور سے اس کو بیان کیا. پھر مغرب کہ مغرب کوئی چیز ہے، مغرب کوئی تہذیب کا نام ہے، اور اس کے کچھ افکار ہیں، اس کے کچھ اوضاع ہیں، اس کا بیان. اور پھر یہ بات کہ یہ پولز اپارٹ ہیں، یعنی اسلام سے، دین سے، دینی روایت سے کہیں یہ میچ ہی نہیں کرتے. یہ بات آپ کو اتنی زور سے ان کے دور کے علماء اور مفکرین کے ہاں نہیں ملتی. اور پھر یہ ہے کہ جیسے میں نے عرض کیا کہ نظاماتی حیثیت، پھر یہ ہے کہ وہ اس کو جاہلیت خالصہ کہتے ہیں. ابھی ہم دیکھیں گے وہ مغرب کو کہتے ہیں کہ اس کا تخم بھی خبیث ہے، اس کا شجر بھی خبیث ہے. ٹھیک ہے، اور پھر یہ ہے کہ آپ دیکھیں ہر جگہ جب تعلیم پہ بات کریں گے تو تعلیم کو بھی ایک ٹوٹیلٹی میں دیکھیں گے. سود پہ بات کریں گے تو سود کو کوئی حکم کے طور پہ نہیں دیکھیں گے بلکہ سرمایہ دارانہ نظام کے اندر رکھ کے دیکھیں گے. ان کی کتاب آپ سود پڑھ لیں، غیر معمولی کتاب ہے. اور اس تنقیحات میں ایک ہے نا کیش مردہ نا کے مذہب گوشت مشرب یا مذہب گوشت فندہ، اس میں بھی جو ہے انہوں نے گفتگو کی ہے. نیاز فتح پوری صاحب پہ تنقید کرتے یا کسی اور پہ سود کے حوالے سے گفتگو کی ہے، تو وہاں انہوں نے بتایا ہے کہ یہ پورا ایک کلیت ہے. اسی لیے میں پہلے بھی عرض کیا کہ ہمارے ہاں جیسے گفتگو ہوتی ہے تو وہ آپ دیکھیے نا کہ بھائی جو مہمات چل رہی ہیں تو انسداد سود مہم چلتی ہے، انسداد سرمایہ داری کی مہم نہیں چلتی. حالانکہ مولانا مودودی علیہ الرحمہ انہوں نے جو بات کی، انہوں نے کہا کہ بھئی یہ ایک جز ہے، اس کو ایک بڑے کل میں رکھ کے دیکھو، اور بتایا کہ بھئی اسلام کا بھی ایک نظام ہے، معیشت ہے، اور پھر یہ ہے ایک اشتراکیت ہے، سرمایہ داری ہے، وغیرہ وغیرہ. ٹھیک ہے، اور پھر ایک اور بات جہاں سے ہم اپنی آغاز کریں گے اس کتاب پر گفتگو کا، وہ یہ ہے کہ بھئی مغرب جس کا ہم تذکرہ کر رہے ہیں، مغربی تہذیب، اس کا جو غلبہ ہے یہ دو گنا ہے. یہ عسکری اور سیاسی بھی ہے، اور یہ ذہنی اور
فکری بھی ہے، جو بار بار ایک شعر تو یہاں آنے والوں سب کو یاد ہو ہی گیا ہوگا، جو اکبر الہ آبادی کا شعر ہے کہ توپ کھسکی پروفیسر پہنچے، ٹھیک ہے، اب بسولہ ہٹا تو رندہ ہے، تو بہت خوبی سے اس کو بیان کیا۔ اب میں اور پھر ایک اور جو چیز اب اس کتاب کو پڑھتے ہوئے بھی آپ کو لگے گی کہ وہ ان کے یہاں ایک بیلنسنگ ایکٹ ہوتا ہے، یعنی ایک طرف وہ مغرب پہ تنقید کریں گے، ٹھیک ہے، تو اس پر بھی بہت زور سے تنقید کریں گے، پھر وہ ان لوگوں پر جو ہمارے ہاں کے غرب زدگی کا شکار ہیں، جن کے لیے انہوں نے لفظ استعمال کیا مشرقی مستغربین اور متفرنجین، مشرقی مستغربین اور متفرنجین۔ یہ متفرنجین کا لفظ جو ہے پہلی مرتبہ میں نے سنا تھا، مولانا ابوالکلام آزاد رحمہ اللہ، ان کا ایک شذرہ تھا الہلال میں یا البلاغ میں شاید تھا، تو اس کا نام یہ تھا کہ ہمارے نئے مصلحین اور متفرنجین۔ اب دیکھ رہے ہیں متفرنجین کون ہے؟ وہ جو ماڈرنٹی کی طرف جا رہے ہیں، اور مصلحین میں سے بھی کچھ لوگ وہ ہیں کہ جو اب علامہ پرویز صاحب پہ جیسے بات کر رہے تھے نا کہ بھئی انکار حدیث ہی کر دیا انہوں نے، تو اب اصلاح کے ایک مطلب تو یہ ہے کہ بھئی دینی روایت کی تنقیح کرنی ہے نا، ریکنسٹرکشن کرنی ہے، اور ایک اصلاح جو ہے بنیادی طور پر یہی ہے کہ پھر آپ کو جو ہے عملاً بھی اصلاح کرنی ہے، اور پھر وہ ریوائولزم والی بات اس میں آ جاتی۔ اب میں چند نکات میں نے بیان کی ہیں، میں اس میں ہم ان کے پڑھیں گے، مولانا کے اقتباسات ہم ذرا تفصیل سے پڑھیں گے۔ پہلی بات جو کہ شاید پہلا ہی چیپٹر ہے، ہماری ذہنی غلامی اور اس کے اسباب، میں نے عنوان یہی رکھا ہے کہ جو مغربی اصطلاح ہے دو گنا ہے، سیاسی اور عسکری بھی ہے، فکری اور نظری اور عمل اور علمی بھی ہے۔ اب میں اقتباس پڑھتا ہوں۔ مسلمانوں کی بات ہو رہی ہے، ان کے مدرسے، ان کے دفتر، ان کے بازار، ان کی انجمنیں، ان کے گھر، حتیٰ کہ ان کے جسم تک اپنی زبان حال سے شہادت دے رہے ہیں کہ ان پر مغرب کی تہذیب، مغرب کے افکار، مغرب کے علوم و فنون حکمران ہیں۔ وہ مغرب کے دماغ سے سوچتے ہیں، مغرب کی آنکھوں سے دیکھتے ہیں، مغرب کی بنائی ہوئی راہوں پر چلتے ہیں۔ اب کتنی زوردار زبان ہے نا، اور کتنا گہرا تجزیہ، مطلب اس سے زیادہ یعنی آپ کہیں نا کہ اس سے بات واضح نہیں ہوتی۔ اب دیکھیے جس زمانے میں مولانا یہ سب گفتگو کر رہے ہیں 1930s میں، مجھے آپ بتائیے کہ بر صغیر کی حد تک کم از کم کتنے علماء اور مفکرین ہوں گے جو اتنی انلائٹنمنٹ رکھتے ہیں۔ جیسے علامہ اقبال ہیں، علامہ اقبال اپنے دور کے اعتبار سے مطلب شاید وہ تو عالم اسلام میں ایسی شخصیت تھی کہ جتنا وہ مغرب اور مغربی فلسفے کو جانتے تھے وہ اتنے کم لوگ جانتے تھے۔ اگرچہ ان پہ اعتراضات بہت سے ہو سکتے ہیں کہ سنکریٹزم ہے اور بہت سی چیزیں ہیں، لیکن بہرحال ہم بات کر رہے ہیں ایک آدمی کی اہلیت و صلاحیت کا اور اس کے موضوعات کی گہرائی اور گیرائی کا۔ تو یہاں پر بھی مولانا مودودی علیہ رحمہ 10 طرح سے آپ ان پہ تنقید کر لیں، یعنی ان کے سیاسی موقف پہ تنقید کی گئی، اور کچھ جو ہے آپ سمجھ لیں کہ صحابہ کرام اور کچھ انبیاء کے بارے میں کہا گیا کہ ان کی جو ہے وہ تو تلخ جو ہے زبان تھی اور کچھ تندی ان کے اندر آ گئی، اگرچہ اس کے جوابات بھی دیے گئے۔ پھر ان کی تعبیر دین کو مسئلہ بنایا گیا۔ ہم نے یہاں ایک کتاب مولانا علی میاں علیہ رحمہ کی کتاب یہاں بیان کی تھی، اس پہ تبصرہ کیا تھا کہ جس پہ انہوں نے مولانا جو ہے مودودی علیہ رحمہ کی تعبیر دین پہ نقد کی ہے۔ تو بہت سی تنقیدیں ان کے زمانے میں، خاص طور جب جماعت اسلامی انہوں نے بنائی، اور چونکہ ان کے یہاں مستقل ایک بائنری چلی آ رہی تھی نا، حقیقی مسلمان اور تاریخی مسلمان یا موروثی مسلمان، قانونی مسلمان اور حقیقی مسلمان، تو لوگوں کو لگا کہ جب آپ نے نام بھی رکھا جماعت اسلامی، تو اس وقت بھی جیسے پنجابی میں کہتے ہیں کوئی لوگ کھٹک گئے کہ یار وہ گڑبڑ ہے۔ اب یہ ایسا نہ ہو کہ جو لوگ اس میں شامل ہوں وہ اپنے آپ کو ایک نمبر مسلمان سمجھنے لگیں، اور جو باہر ہیں ان کو کمتر سمجھنے لگیں۔ اور یہ فنڈامنٹلزم جب بھی آپ اس کے ٹریٹس پڑھیں گے تو ان میں سے ایک چیز یہ بھی ہوتی ہے کہ اب دائرے کے اندر کے لوگوں کو ایک نمبر سمجھنا، جینوئن سمجھنا، باہر کے لوگوں کو سمجھنا کہ ان ابسنٹک ہے، 2 نمبر ہے، کم تر ہے۔ بادل تو مولانا سلیمان ندوی ہو، مولانا مناظر حسن گیلانی ہو، اور پھر اسی طریقے سے جو ہیں آپ کہیں کہ صوفی نذیر احمد کشمیری تھے، کئی لوگوں نے توجہ دلائی کہ یہ گڑبڑ ہو رہی ہے۔ یعنی ایک تنقیدیں تو وہی ہے نا جو فتنہ مودودیت وغیرہ، وہ بھی بہت سخت باتیں تھیں، لیکن اس پہلو سے کہ اس طریقے سے جب آپ ایک الگ اجتماعیت بنا رہے ہیں، بڑے اس کے کیڈر ہیں اور اس کے اندر بڑا نظم ہے، تو کہیں یہ وہ نہ ہو جائے جس کو کہا جاتا ہے امہ ودن امہ۔ اور یہ بہرحال اشکالات اتنے ہلکے نہیں تھے، اس پر جو ہے توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ بہرحال تو مغرب کی آنکھوں سے دیکھتے ہیں، مغرب کی بنائی ہوئی راہوں پہ چلتے ہیں، خواہ ان کو اس کا شعور ہو یا نہ ہو، بہر صورت یہ مفروضہ ان کے دماغوں پر مسلط ہے کہ حق وہ ہے جس کو مغرب حق سمجھتا ہے،
اور باطل وہ ہے جس کو مغرب نے باطل قرار دیا ہے۔ اب دیکھیں یہ محق بن گیا کہ نہیں بن گیا کرائٹیریا؟ آج تک یہ ایک فرق نہیں، 90 سال بعد بھی کوئی فرق تو واقع نہیں ہوا، آج بھی صورتحال یہی ہے۔ حق، صداقت، تہذیب، اخلاق، انسانیت، شائستگی، ہر ایک کا معیار ان کے نزدیک وہی ہے جو مغرب نے مقرر کر رکھا ہے۔ اپنے دین و ایمان، اپنے افکار و تخیلات، اپنی تہذیب و شائستگی، اپنے اخلاق و آداب، سب کو اسی معیار پر جانچتے ہیں۔ جو چیز اس معیار پر پوری اترتی ہے اسے درست سمجھتے ہیں، مطمئن ہوتے ہیں، فخر کرتے ہیں کہ ہماری فلاں چیز مغرب کے معیار پر پوری اتر آئی۔ جیسے میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا، ہماری ذہنی غلامی کا ایک مظہر یہ بھی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن، اسلام، اس کے بارے میں غیر مسلم اور جدید مفکرین جب جو ہے وہ مدحیہ کلمات کہتے ہیں تو ہم بہت خوش ہوتے ہیں۔ یہ بھی اسی مائنڈ سیٹ کا ہی حصہ ہے۔ اور جو چیز اس معیار پر پوری نہیں اترتی اسے شعوری یا غیر شعوری طور پر غلط مان لیتے ہیں۔ کوئی اعلانیہ اس کو ٹھکرا دیتا ہے، کوئی دل میں جو ہے وہ گھٹتا ہے اور کوشش کرتا ہے کہ کسی نہ کسی طرح کھینچ تان کر اسے مغربی معیار کے مطابق کر دے۔ ہم بتا چکے ہیں نا، صفا پہلی یونیورسٹی تھی، ٹھیک ہے، اور فلاں چیز جو ہے یہ تھی، ہمارے سائنسدان تھے، ہمارے جو ہے وہ کیا کہ طبیب تھے، اور فلاں 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 چیزیں۔ یعنی ہم کوشش کرتے ہیں، آزادی تو ہم نے دی ہے، مساوات اس کا درس تو ہم نے دیا ہے، ترقی اسلام سے بڑھ کے کون جانتا ہے یا کون بیان کرتا ہے۔ اس کے بعد اگلی میں نے عنوان قائم کیا ہے کہ مغربی تہذیب تخم خبیث ہے اور شجر خبیث ہے۔ اب یہ پھر اقتباس ہے طویل، یہ ان کا مضمون ہے، اسی میں 20 مضامین ہیں اس میں تنقیحات میں۔ دور جدید کی بیمار قومیں، اب دیکھیں کتنی اہم بات ہے کہ آج بھی لوگ ان کو بیمار نہیں سمجھ رہے، بلکہ آئیڈیلائز کر رہے ہیں، وہ اس وقت کہہ رہے ہیں کہ بیمار قومیں، جن کو تم سمجھ رہے ہو کہ بھائی جن کی طرف للک ہے تمہاری، وہ بھائی وہ تو پیتھولوجی کا شکار ہے۔ اب سنیے، مشرق ہو یا مغرب، مسلمان ہو یا غیر مسلم، بلا استثناء سب ایک ہی مصیبت میں گرفتار ہیں، اور وہ یہ ہے کہ ان پر ایک تہذیب مسلط ہو گئی ہے جس نے سراسر مادیت کے آغوش میں پرورش پائی ہے۔ اس کی حکمت نظری و حکمت عملی دونوں کی عمارت غلط بنیادوں پر اٹھائی گئی ہے۔ اس کا فلسفہ، اس کا سائنس، اس کا اخلاق، اس کی معاشرت، اس کی سیاست، اس کا قانون، غرض اس کی ہر چیز ایک غلط نقطۂ آغاز سے چل کر ایک غلط رخ پر ترقی کرتی چلی گئی۔ بھائی شروع کہاں سے ہوئے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے، تو کشت اول چون حد معمار کج، تا سریا میرود دیوار کج، اور اب اس مرحلے پر پہنچ گئی ہے کہ جہاں سے ہلاکت کی آخری منزل قریب نظر آ رہی ہے۔ اس تہذیب کا آغاز ایسے لوگوں میں ہوا جن کے پاس در حقیقت حکمت الہی کا کوئی صاف اور پاکیزہ سرچشمہ نہ تھا۔ دیکھیں ایک اپولوجی بھی دے رہے ہیں نا، ایک آپ کہیں کہ ان کی طرف سے ایک صفائی دے رہے ہیں، ان کے جو دین ان کے پاس تھا وہ کرپٹ تھا نا، سیدنا مسیح کی طرف اس کی نسبت ہی جعلی تھی، وہ تو پولزم تھا۔ تو یہ ظاہر بات ہے ایک عذر ہے۔ مذہب کے پیشوا وہاں ضرور موجود تھے مگر ان کے پاس حکمت نہ تھی، ان کے پاس علم نہ تھا، ان کے پاس خدا کا قانون نہیں تھا، شریعت منسوخ ہو گئی۔ محض ایک غلط مذہبی تخیل تھا جو فکر و عمل کی راہوں میں نوع انسانی کو سیدھے راستے پر اگر چلانا چاہتا بھی تو نہ چلا سکتا تھا۔ ٹھیک ہے، اب اس کے بعد کہتے ہیں وہ ترقی کے راستے میں انہوں نے رکاوٹ ڈالی، اور پھر سائنٹیفک ریولوشن جب آیا تو اس کا تذکرہ کرتے ہیں، اس کے راستے میں جو ہے انہوں نے قدغن جو ہے وہ پیدا کی ہے۔ آگے آ کر وہ کہتے ہیں کہ صورتحال یہ پیدا ہو گئی کہ انہوں نے کائنات کو ایک ایسی نظر سے دیکھا کہ اس کا کوئی خدا نہیں ہے، بے خدا۔ اب آگے بتاتے ہیں، آفاق اور انفس میں یہ سمجھ کر نظر کی کہ حقیقت جو کچھ بھی ہے مشاہدات اور محسوسات کی ہے۔ آگے تذکرہ کریں گے ان کا نیاز فتح پوری پہ تنقید کرتے ہوئے کہ یؤمنون بالغیب کی جگہ یؤمنون بالتجربۃ والمشاہدہ ہو گیا ہے۔ تو کہا کہ اس ظاہری پردے کے پیچھے کچھ بھی نہیں ہے، تجربے اور قیاس سے انہوں نے قانون فطرت کو جانا اور سمجھا مگر اس کے فاتر تک نہ پہنچ سکے۔ ٹھیک ہے، اس کا ذکر ہے آگے۔ پھر آگے کہتے ہیں ان کی سائنس کو انسان کی تباہ کاری کا آلہ بنایا، اخلاق کو نفسانیت، ریا اور خلاعت اور بے قیدی کے سانچوں میں ڈھال دیا۔ خلاعت بڑا اس کا لفظ ہے، خلا کا مطلب ہوتا ہے اتار دینا،
خلع نعلین ایک کتاب ہے عبدالکریم جیلی کی، خلع النعلین، 2 جوتے اتار دینا۔ اب اس کے بڑے انہوں نے معارف بیان کیے ہیں کہ جیسے اپنے آپ سے پاک ہو جانا نا، اپنے آپ سے ٹرانسینڈ کر جانا، تو خلائیت یعنی وہ جو پرمیسیوٹی ہے نا، یہ پرمیسیونیس، ہر چیز کو گلے سے گردن سے اتارتے چلے جائیں۔ تو بہرحال اگر آپ یہ کتاب توفیق کسی کو ملے تو اس کی اردو بہت اچھی ہو جائے گی، اس کی وکیبلری میں بہت سے نئے الفاظ جو ہیں ان کا جو ہے اضافہ ہو جائے گا۔ اچھا جی، تو ہاں، معیشت پر خود غرضی اور برادر کشی کا شیطان مسلط کر دیا، کٹ سارٹ کمپٹیشن اسی کو کہتے ہیں۔ معاشرت کی رگ رگ اور ریشے ریشے میں نفس پرستی، تن آسانی اور خود کامی کا زہر اتار دیا۔ سیاست کو قوم پرستی و وطنیت، رنگ و نسل کے امتیازات اور خداوند طاقت کی پرستاری سے آلودہ کر کے انسانیت کے لیے ایک بدترین لعنت بنا دی۔ یعنی سیاست جو کہ عبادت تھی، جو انبیاء کا کام تھا، اس کو میکیاویلین بنا کے رکھ دیا۔ غرض یہ ہے کہ اب وہ لفظ آ رہا ہے کہ وہ تخم خبیث جو مغرب کی نشأت ثانیہ کے زمانے میں بویا گیا تھا، چند صدیوں کے اندر تمدن و تہذیب کا ایک عظیم الشان شجر خبیث بن کر اٹھا ہے۔ اس وقت یہ بات کہہ رہے ہیں کہ تخم خبیث یعنی بنیاد بھی فاسد، اور آپ دیکھیں نا اصول، مولانا نے کتاب لکھی جو ہے اسلامی تہذیب و تمدن اور اس کے اصول و مبادی، بتایا کہ بھئی ہمارے کی تہذیب و تمدن کے اصول و مبادی کیا ہیں؟ ایمانیات ہے، نماز ہے، اطاعت زکوٰۃ ہے، ارکان اسلام، ان کے کچھ اور ہیں۔ تو بنیادیں ہی غلط ہیں۔ ہم جو بار بار یہاں بتاتے رہتے ہیں کہ بھئی ان کے ایمانیات ہیں آزادی، ایمانیت ثلاثہ کیا ہیں؟ آزادی، مساوات و ترقی۔ یہ کیسے لگا کھاتے ہیں؟ ایمان باللہ، ایمان بالآخرہ، ایمان برسالہ کے ساتھ، اور پھر مینیفیسٹیشن نکلے، غزہ دیکھ لیں اور LGBTQ دیکھ لیں اور ٹرانسجنڈرزم دیکھ لیں اور معلوم نہیں کیا کچھ دیکھ لیں۔ جس کے پھل میٹھے مگر زہر آلود ہیں، جس کے پھول خوش نما مگر خاردار ہیں، جس کی شاخیں بہار کا منظر پیش کرتی ہیں مگر ایسی زہریلی ہوا اگل رہی ہیں جو نظر نہیں آتی، اور اندر ہی اندر نوع بشری کے خون کو مسموم کیے جا رہے ہیں۔ سرطان ہے، یہ کینسر ہے۔ اب وہ آگے کہتے ہیں کہ اہل مغرب جنہوں نے اس شجر خبیث کو اپنے ہاتھوں سے لگایا تھا، اب خود اس سے بیزار ہیں۔ اس کا آگے بھی تذکرہ ہوگا۔ اب اس کے بعد وہ ایک میں نے عنوان قائم کیا ہے کہ مغربی تہذیب کی کلئی کھل گئی ہے۔ یعنی وہی جو بات ہے نا، ہم نے ابھی کراچی میں ایک چھوٹا سا کورس کیا تھا کہ وائی دا انلائٹنمنٹ پروجیکٹ فیلڈ۔ تو اب وہ جو فیلیور ہے، اقبال نے بھی کہا 1907 میں، ٹھیک ہے، زمانہ آیا ہے بے حجابی کا اور تمہاری تہذیب اپنے خنجر سے آپ ہی خودکشی کرے گی، جو شاخ نازک پہ آشیانہ بنے گا ناپائیدار ہوگا۔ اب ان کا ایک مضمون ہے اقلیت کا فریب، 2 حصے ہیں اس کے۔ نمبر 2 میں کہتے ہیں ریشنلزم اور نیچرلزم، یعنی اقلیت اور فطرتیت، یہ 2 چیزیں ہیں جن کا اشتہار گزشتہ 2 صدیوں سے مغربی تہذیب بڑے زور و شور سے دے رہی ہے۔ یعنی اصل میں کیا ہے؟ نیچرلزم اینڈ ریشنلزم۔ اب آگے کہتے ہیں کہ اس اشتہار کی وجہ سے اکثر لوگوں نے یہ بات مان لی کہ یہ بڑے ریشنل لوگ ہیں اور نیچرل ہے۔ اب وہ کیا، اب دیکھیں کتنی گہری بات مولانا کہہ رہے ہیں۔ کہتے ہیں حالانکہ مغربی تہذیب کے تنقیدی مطالعے سے یہ حقیقت بالکل عیاں ہو جاتی ہے کہ اس کی بنیاد نہ عقلیت پر ہے نہ اصول فطرت کی مطابعت پر، بلکہ اس کے برعکس اس کا پورا ڈھچر یا ڈھچر، اب سنیں، حس اور خواہش اور ضرورت پر قائم ہے۔ سبحان اللہ، کیا زبردست بات کی ہے، حس اور خواہش اور ضرورت، ٹھیک ہے۔ آپ کہیں کہ سینسیبلٹی ہے، اور پھر کیا ہے، پھر اس میں پرمیسیبلٹی ہے اور ڈیزائر ہے، یعنی حس، خواہش اور ضرورت کا مجموعہ کیا ہے؟ اس کو ہوا بولتے ہیں۔ کتنی مرتبہ یہاں یہ بات عرض کی گئی ہے کہ بھائی عقل پر، عقل کی سہولت ہونی چاہیے۔ ابن جوزی کہتے ہیں، جوزی کہتے ہیں کس پر؟ ہوا پر۔ یہ ہوا پرست لوگ ہیں بھائی، ان کی ریشنلٹی بھی یہ جعلی ہے، غلط ہے۔ وہ جو کتنی مرتبہ یہاں پہ ہیوم کا جملہ بیان کیا گیا کہ ریزن کیا از اونلی اے سلیو آف پیشنز، یہاں پیشن ان معنوں میں ہے، پازیٹیو معنوں میں نہیں۔ کہتے ہیں اور مغربی نشت جدیدہ دراصل عقل اور فطرت کے خلاف ایک بغاوت تھی۔ اصل میں تو یہ بغاوت ہے، غیر فطری پن ہے نا۔ اس نے معقولات کو چھوڑ کر محسوسات اور مادیت کی طرف رجوع کیا۔
عقل کے بجائے حس پر اعتماد کیا، عقلی ہدایات اور منطقی استدلال اور فطری وجدان کو رد کر کے محسوس مادی نتائج کو اصلی و حقیقی معیار قرار دیا، فطرت کی رہنمائی کو مردود ٹھہرایا۔ آپ کو پتہ ہے میڈیول دور میں تو نیچرل لا، ریشنل لا، مورل لا، اسی کو تو ریپلیس کیا نا، میڈیول دور کا تو بیانیہ یہ تھا۔ تو خواہش اور ضرورت کو اپنا رہنما بنایا، ہر اس چیز کو بے اصل سمجھا جو ناپ اور تول میں نہ آ سکی، ہر اس چیز کو ہیچ اور ناقابل اعتنا قرار دیا جس پر کوئی محسوس مادی منفعت مترتب نہ ہوتی ہو۔ کتنی اہم بات ہے۔ اب اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ آگے طنز کرتے ہیں، مشرقی مستغربین اور متفرنجین اپنے پیشواؤں سے ابھی چند قدم پیچھے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی کہتے ہیں ان کے ہاں تو بلی تھیلے سے باہر آ چکی ہے نا، یعنی جب یہ لکھ رہے تھے تو نیٹشے آ کے گزر چکا تھا، ٹھیک ہے، اور اسی طریقے سے جو ہے وہ فیورباخ کی باتیں بھی سامنے آ گئی تھیں، فرائڈ کی کچھ باتیں بھی سامنے آ چکی تھیں، ویبر کا تھیسس بھی سامنے آ چکا تھا، شپینگلر کا بھی آ چکا تھا، ٹوائن بی کا بھی انہی دنوں چھپ رہا تھا، یہ سب زوال کی باتیں کر رہے ہیں نا۔ تو کہتے ہیں خود ان کے اپنے اندر یعنی اوبیچری لکھی جانی شروع ہو چکی ہے، تو کہتے ہیں ان کے ہاں تو بلی تھیلے سے باہر آ چکی ہے، ہمارے جو بیچارے مشرق کے مسکین ہیں ان کو ابھی تک اطلاع نہیں ہو سکی، ان کو آج تک بھی نہیں ہو سکی، ان کو آج تک بھی نہیں ہو سکی، وہ آج تک اس فیسینیشن میں ہی جیتے ہیں۔ تو اس کے بعد اگلا میں نے ایک عنوان لکھا ہے، اسلام اور مغربی تہذیب میں کوئی سمجھوتا ممکن نہیں ہے، پولز اپارٹ ہیں، یہ کہا جاتا ہے عربی میں کہتے ہیں بون بعید، بون بعید، بون شاسع، ان کے درمیان اتنی مباینت ہے کہ ان کے درمیان کوئی بھی میرج ان کی پیدا کرنا یہ بالکل خام خیالی ہے۔ اب آگے دیکھیے ان کا ایک مضمون ہے، ہندوستان میں اسلامی تہذیب کا انحطاط، اسی تنقیحات ہی کی بات ہو رہی ہے۔ اب میں پڑھتا ہوں تھوڑا سا۔ اسلام میں پہلی چیز ایمان باللہ ہے، وہاں سرے سے اللہ کا وجود ہی مسلم نہیں۔ اسلام کا پورا نظام تہذیب وحی اور رسالت کے اعتقاد پر قائم ہے، وہاں وحی کی حقیقت ہی میں شک ہے اور رسالت کے من جانب اللہ ہونے ہی میں شک ہے، شبہ ہے۔ پہلے بتایا تھا دی 100 میں مائیکل ہارٹ کیا بتا رہے ہیں کہ قرآن جو ہے وہ پیغمبر کی تصنیف ہے، آتھرشپ قرآن کی کس کی ہے؟ رسول اللہ کی ہے۔ اسلام میں آخرت کا اعتقاد پورے نظام اخلاق کا سنگ بنیاد ہے، وہاں یہ بنیاد خود بے بنیاد نظر آتی ہے۔ اسلام میں جو عبادات اور اعمال فرض ہیں وہاں وہ محض عہد جاہلیت کے رسوم ہیں جن کا آپ کوئی فائدہ نہیں۔ اسی طرح اسلام کے اصول تمدن و تہذیب بھی مغربی تہذیب و تمدن کے اصول سے یکسر مختلف ہیں۔ قانون میں اسلام کا اصل الاصول یہ ہے کہ خدا خود واضع قانون ہے، رسول خدا شارح قانون اور انسان صرف متبع قانون ہے، ٹھیک ہے، واضع قرآن، واضع قانون، شارح قانون، واضح قانون اللہ، شارح قانون پیغمبر۔ انسان کی حیثیت کیا ہے؟ نہ وہ واضح ہے نہ شارح ہے، بلکہ وہ کیا ہے؟ وہ متبع ہے قانون کا۔ مگر وہاں خدا کو وضع قانون کا سرے سے کوئی حق ہی نہیں۔ لیجسلیچر واضح قانون ہے اور قوم لیجسلیچر کو منتخب کرنے والی ہے۔ اسلام میں سیاسیات میں اسلام کا مطمع نظر حکومت الہی ہے اور مغرب کا مطمع نظر حکومت قومی یا حکومت جمہوری۔ اسلام کا رخ بین الاقوامیت کی طرف ہے، مغرب کا کعبہ مقصود قومیت کی طرف، تمام انسان انما المؤمنون اخوہ، اور پھر جو ہے کہ وحدت الہ اور وحدت آدم پہ ہے، یہاں قوم پرستی۔ آگے معاشیات میں اسلام عقل حلال اور زکوٰۃ و صدقہ و تحریم سود پر زور دیتا ہے، مغرب کا سارا نظام معاشی سود اور منافع پہ چل رہا ہے، اور بھی بہت سی باتیں۔ اب دیکھنا بتا رہے ہیں کہ پولز اپارٹ ہیں، ان کو کیسے آپ ان میں آپ جو ہے کوئی قلم لگا سکتے ہیں، کوئی اس کے اندر گرافٹنگ کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد مذہبی تہذیب کے نتائج، یہ میں نے ایک عنوان قائم کیا، ایک اس میں ایک مضمون ہے مغربی تہذیب کی خودکشی۔ اب وہ کہتے ہیں، یا میں پڑھتا ہوں، سیاست، تجارت، صنعت و حرفت اور علوم و فنون کے میدانوں میں مغربی قوموں کے حیرت انگیز اقدامات کو دیکھ کر دل اور دماغ سخت دہشت زدہ ہو جاتے ہیں۔ یہ گمان ہونے لگتا ہے کہ شاید ان قوموں کی ترقی لازوال ہے، دنیا پر ان کے غلبے اور تسلط کا دائمی فیصلہ ہو چکا ہے،
ربع مسکون کی حکومت. ربع مسکون کیا ہے؟ یعنی آپ سمجھ لیں کہ جی 1/4 ہے نا، یعنی باقی جو ہے 3/4 پانی ہے. تو ربع مسکون کا مطلب ہے جو زمین ہے جہاں پہ لوگ رہتے ہیں کی حکومت اور عناصر کی فرما روائی کا انہیں ٹھیکہ دے دیا گیا ہے، اور ان کی طاقت ایسی مضبوط بنیادوں پر قائم ہو گئی ہے کہ کسی کے اکھاڑے سے اکھڑ نہیں سکتی. لیکن اب کہہ رہے ہیں قدرت الہی نے 2 زبردست شیطان مغربی قوموں پر مسلط کر دیے ہیں جو ان کو ہلاکت و تباہی کی طرف کھینچے لیے جا رہے ہیں. بہت اہم بات ہے. ایک قطع نسل کا شیطان ہے، سیکشل ریولوشن، پل، اور پھر ایبورشن، اور پھر وہ جو ہے نا کہ پرو چوائس کی کہانی شروع ہو گئی. اور نمبر 2 قوم پرستی کا شیطان، یعنی ایک آپ سمجھ لیں انڈیویجول ہے، سوشل ہے، اور ایک پولیٹیکل اور گلوبل ہے، قوم پرستی. پہلا شیطان ان کے افراد پر مسلط ہے، دوسرا ان کی قوموں اور سلطنتوں پر. پہلے نے ان کے مردوں اور عورتوں کی عقلیں خراب کر دی ہیں. کئی مرتبہ یہاں ذکر کیا گیا مدر ٹریسا کا جملہ کہ بھئی میں اس تہذیب کے بارے میں کیا کہوں کہ جس میں لاکھوں مائیں اپنے ہی بچوں کو مار دیتی. وہ انسانی کہلانے کے قابل ہے وہ تہذیب؟ وہ خود ان کے اپنے ہاتھوں سے ان کی نسلوں کا استیصال کرا رہا ہے اور انہیں منع حمل کی تدبیریں سجھاتا ہے، اس قاطع حمل پر آمادہ کرتا ہے، عمل تعقیم اسٹیرلائزیشن کے فوائد بتاتا ہے جن سے وہ اپنی قوت تولید کا بیج ہی مار دیتے ہیں. ٹرانسجنڈرزم کے بعد، ہومو سیکشولیٹی کے بعد ظاہر بات یہ چل نہیں سکتی. اگر یہ نارم بن جائے تو پھر تو دنیا کی عمر جو ہے یعنی انسان ختم ہو جائے گا 60-70 سال میں، آگے کوئی نسل ہی نہیں ہوگی. یہ تو وہ ہو گیا. انہیں اتنا شقی القلب بنا دیتا ہے کہ وہ بچوں کو آپ ہلاک کر دیتے ہیں. غرض یہ شیطان وہ ہے جو بتدریج ان سے خودکشی کرا رہا ہے. ایمٹی کریڈل، وہاں بار بار جیسے کرائنگ ولف ہے نا، کچھ لوگ اٹھتے ہیں کہتے ہیں کہ بھئی یہ تو جرمنی مسلمان اکثریت کا ہو جائے گا، ان کے ہاں جو ہے بچے بے تحاشا پیدا ہو رہے ہیں، تمہارے ہاں ایک بھی نہیں ہے. کئی ممالک میں نیگیٹو ہے جو ان کی شرح ولادت ہے. دوسرے شیطان نے ان کے بڑے بڑے سیاسی مدبروں اور جنگی سپہ سالاروں سے صحیح فکر اور صحیح تدبیر کی قوت سلب کر لی ہے. وہ ان میں خود غرضی، مسابقت، منافرت، عصبیت اور حرص و طمع کے جذبات پیدا کر رہا ہے. وہ ان کو مخاصم اور معاند گروہوں میں تقسیم کر رہا ہے، انہیں ایک دوسرے کی طاقت کا مزہ چکھاتا ہے کہ یہ بھی عذاب الہی کی ایک صورت ہے. او یلبسکم شیعان ویذیق بعضکم بأس بعض، سورہ انعام کی آیت کا ایک ٹکڑا نقل کیا. پھر آگے کہتے ہیں وہ ان کو ایک بڑی زبردست خودکشی کے لیے تیار کر رہا ہے جو تدریجی نہیں بلکہ اچانک ہوگی. یعنی وہ کیا ہے؟ وہ نیوکلیئر انیہیلیشن. اس نے تمام دنیا میں بارود کے خزانے جمع کر دیے ہیں اور جگہ جگہ خطرے کے مرکز بنا رکھے ہیں. اب وہ صرف ایک وقت کا منتظر ہے، جو ہی کہ وہ اس کا وقت آیا وہ کسی ایک خزانہ بارود کو شتابہ دکھا دے گا، اور پھر آن کی آن میں وہ تباہی نازل ہوگی جس کے آگے تمام پچھلی قوموں کی تباہیاں ہیج ہو جائیں گی. ابھی 15 تاریخ کا، 15 کل تھی نا، کل ہی جیجیک کا ایک مضمون آیا ہے اور اس کا ٹائٹل کیا ہے؟ وائی کنٹینمنٹ از ناٹ انف. اور ابتدائی چند جملے میں پڑھ کے سناتا ہوں، اس سے پتہ لگے گا کہ یہ بات آج سب کہہ رہے ہیں، ہم کئی مرتبہ بتا چکے ہیں، لیکن بڑے اچھے طریقے سے جیجک نے 3 باتیں بتا دیں. The 3 major threats to our survival as humans are: number 1, the ecological crisis; number 2, the uncontrolled development of artificial intelligence; and number 3, and the danger of military self-destruction. یہی بات بتا رہے ہیں مولانا. اس کے بعد ایک بہت اہم مسئلہ ہے، وہ ہے اصلاح اور انقلاب. دیکھیں مولانا مودودی علیہ رحمہ 1941 میں جماعت اسلامی انہوں نے بنائی. اس کے بعد جو ان کا بیانیہ ہے اس میں حکومت الہیہ، اقامت دین اور انقلاب کا لفظ بہت سامنے رہا. لیکن آپ دیکھیے ایک ان کی یہاں پہ مضمون ہے ملت کی تعمیر و نو کا صحیح طریقہ. آپ دیکھیں واضح طور پر وہ جکسٹپوز کر رہے ہیں اصلاح اور انقلاب. اصلاح کو بتا رہے ہیں کہ یہ مثبت عمل ہے، انقلاب کو بتا رہے ہیں سراسر منفی عمل ہے. میں پڑھنا چاہتا ہوں چند دن بعد. اصلاح اور انقلاب دونوں کا مقصد کسی بگڑی ہوئی حالت کا بدلنا ہوتا ہے.
لیکن دونوں کے محرکات و طریقہ کار میں اساسی فرق ہوا کرتا ہے۔ اب سنیے، اصلاح کی ابتدا غور و فکر سے ہوتی ہے، ٹھنڈے دل سے سوچ و بچار کر کے انسان حالات کا جائزہ لیتا ہے، خرابی کے اسباب پر غور کرتا ہے، خرابی کی حدود کی پیمائش کرتا ہے، اس کے ازالے کی تدبیریں دریافت کرتا ہے، اس کو دور کرنے کے لیے صرف اسی حد تک تخریبی قوت استعمال کرتا ہے جس حد تک اس کا استعمال ناگزیر ہو۔ اصلاح، اس لیے اب دیکھیں نا، آج کہیں بات ہونا جی اصلاح، ہاں جی اصلاح ہے جی، تنزیہ لوگ مسکراتے ہیں، ٹھیک ہے جی، ہاں بدھ بت کے بھکشو بن جائیں جی، بس ٹھیک ہے، گھگیاتے رہیں جی، اصلاح 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 سے کچھ نہیں ہونا جناب، انقلاب سے ہوگا جو ہوگا۔ اب ایک جلیل القدر پیغمبر یہ کہہ رہے ہیں، ان اريد الا الاصلاح ما استطعت، میں تو بس نہیں چاہتا مگر اپنے بس پڑتے اصلاح۔ اب یہاں مولانا مودودی فرما رہے ہیں یہ ہے اصلاح، یہ اچھی چیز ہے۔ یہ اب آگے انقلاب کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ بخلاف اس کے انقلاب کی ابتدا غیظ و غضب اور جوش انتقام کی گرمی سے ہوتی ہے۔ خرابی کے جواب میں ایک دوسری خرابی مہیا کی جاتی ہے، جس بے اعتدالی سے بگاڑ پیدا ہوتا تھا اس کا مقابلہ ایک دوسری بے اعتدالی سے کیا جاتا ہے جو برائیوں کے ساتھ اچھائیوں کو بھی غارت کر دیتا ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی بتا؟ تو اب اس کے بعد پھر وہ مثالیں دیتے ہیں، کہتے ہیں بولشوک ریولوشن میں یہی ہوا، فرینچ ریولوشن میں رین آف ٹیرر آیا، پھر وہ مثال مسلمانوں میں دیتے ہیں اتا ترک کی، کہ وہ بھی انقلاب تھا نا ایک طرح سے، وہ جو نقش کہن تم کو نظر آئے مٹا دو، اسکارف ختم، ہیٹ لے آئے، جو ہے وہ عربی اسکرپٹ ختم کر کے رومن اسکرپٹ لے آئے، اذان پہ پابندی وغیرہ وغیرہ۔ اب پھر آگے وہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے، اور کہتے ہیں خاص طور پر جو غلام قومیں ہیں نا، اس وقت وہ غلام تھے، ان کے لیے تو زہر قاتل ہے انقلاب کا تصور۔ کہتے ہیں ہاں جو آزاد قومیں ہیں ان کے ہاں ٹھیک ہے، آپ انقلاب کا کوئی تصور لے آئیں، چونکہ وہ کنٹرولڈ ہوتا ہے، اور پھر اس میں آپ کنٹرول آپ کے ہاتھ میں ہے نا۔ تو ایک ہے انقلاب کا ڈھیلا ڈھالا استعمال، وہ خود مولانا مودودی علیہ رحمہ کے ہاں ان مضامین میں مل جائے گا۔ لیکن آپ دیکھیے یہ بات بالکل وہی نہیں ہے جو ہم نے یہاں کرائسس آف ماڈرنٹی نامی کتاب تھی نا ڈیل نوچے کی، اس نے کہا تھا کہ ریولوشن وائلنس جڑا ہوا ہے، ریولوشنری چیز گرا دیتے ہیں، بنا نہیں پاتے، یعنی وہ تخریب کے بعد تعمیر ہو نہیں پاتی۔ تو یہ بہت اہم نقطہ تھا جو ان کے اب بہت سے پیروکاروں کے ذہن سے بھی جو ہے منہا ہو گیا ہے، اصلاح اور انقلاب کی ڈائیکوٹمی۔ پھر یہ بات کہ مغرب ناکام ہو گیا ہے اور اسلام کامیاب ہے، خاص پہلو سے ایک آرٹیکل ہے اس میں تنقیحات میں، انسانی قانون اور الہی قانون۔ اس میں انہوں نے بتایا کہ 1933 میں پروہیبیشن لا آیا شراب کے لیے، پھر اس کے بعد 14 سال جو ہے وہ شراب پہ پابندی رہی، اس کے بعد پھر جو ہے وہ کیا ہوا کہ دوبارہ سے پابندی ہٹانی پڑی۔ اب وہ بتا رہے ہیں کہ دیکھیں آپ کا معاملہ یہ تھا، جبکہ ایک قوم تھی گویا اس کی گھٹی میں شراب پڑی ہوئی تھی، تذکرہ کر رہے ہیں، لیکن پھر آپ دیکھیے حکم آیا، کچھ تدریج سے آیا، لیکن جب آخری حکم آ گیا تو پھر ساری شراب انہوں نے گلیوں میں بہا دی۔ تذکرہ کیا نا، یعنی ایک تم لوگ ہو بڑے مہذب سمجھتے ہو، بڑے اپنے آپ کو ذہین فتیح سمجھتے ہو، لیکن تم نے ایک قانون لے کر آئے کہ یہ مضر ہے، لیکن تم اس پہ کھڑے نہیں رہ سکے، دوبارہ اس کو ریوائز کر لیا۔ اسلام کا معاملہ یہ ہے، جکسٹپوز کرتے ہیں۔ پھر وہ بتاتے ہیں کہ یہ فرق کیوں ہوا کہ بھئی آپ کا جو ہے وہ قانون سسٹین ہی نہیں کر سکا، جبکہ اسلام جو ہے جو قوانین تھے وہ سسٹین کرتے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ آپ کا ہر قانون انسانی رائے پر مشتمل ہوتا ہے، اور انسانی رائے چاہے جزئی ہو اور کلی ہو فیلیبل ہوتی ہے، جبکہ یہ اللہ کا کلام ہے نا، اللہ کے حکم سے ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کا ہر کلام ظاہری بات ہے کہ ہر طرح کی شک شبے اور نقص اور کوتاہی سے پاک ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے دوسری بات یہ بتاتے ہیں کہ جو دنیاوی طاقتیں ہوتی ہیں نا، ان کا کوئی بھی پروگرام ہو اصلاح کا معاشرت میں، تمدن میں، اخلاق میں، تو وہ اس کے لیے گویا آپ کہیں کہ محتاج ہوتی ہیں کہ لوگوں کو راضی کریں۔ جیسے آپ کو پتہ ہے کہ جب وہ پارلیمنٹ وغیرہ بنی تو پھر ہوا نا کہ نو ٹیکسیشن وداؤٹ کنسلٹیشن، یعنی سب سے بڑا مسئلہ تو یہ ہے کہ ٹیکس لگانا ہے، تو یہ کنسلٹیشن کے بغیر نہیں ہوگی، جمہوریت ہے، ووٹنگ ہوگی، چاہے ڈائریکٹ ہو چاہے انڈائریکٹ ہو، جیسا مسئلہ ڈھکوسلا ہے، لیکن ڈھکوسلا تو ہے نا، لوگوں کو قائل معقول کرنا ہے۔ کہتے ہیں ہمارے یہ بات ہی نہیں، آپ کو قائل اللہ کی الوہیت پہ کرنا ہے، پیغمبر کی رسالت پر کرنا ہے، آخرت کے تحقق پہ کرنا ہے، اس کے بعد جز پہ نہیں کرنا۔ یہ بہت اہم بات ہے، یہ آگے جگہ جگہ مولانا مودودی یہ بات بیان کریں گے کہ ہمارے جو ماڈرنسٹ ہیں وہ بالکل غلطی کا شکار ہیں، وہ کنسسٹنٹ نہیں ہیں۔ انہوں نے ایک لفظ استعمال کیا ہے کہ سست فکری،
لوز تھنکنگ کا شکار ہیں وہ. بھئی ایک طرف کہتے ہیں ہم اللہ کے بندے ہیں، قرآن کو مانتے ہیں، اللہ کو مانتے ہیں، پھر کہتے ہیں کہ یہ ہمیں سمجھاؤ، اس کی لم بتاؤ کہ کیا ہے، کس وجہ سے، کیا سبب ہے. یہ انکنسسٹنسی ہے. بھئی ایک مرتبہ جب اللہ کو مان لیا، آخرت کو مان لیا، پیغمبر کو مان لیا، قرآن کو مان لیا، اب جز میں قائل نہیں کیا جائے گا. تو کہتے ہیں ہمیں ایک سہولت ہے، جب ہم نے اللہ کو مان لیا تو پھر اللہ کی ماننی ہے ہمیں. اب ہر جز میں ہمیں منوانا نہیں ہے کہ جی ہاں جی ووٹنگ کرائیں جی کہ بھئی 2 مردوں کی شادی ہو سکتی ہے کہ نہیں ہو سکتی ہے، اور کیا بھئی جوا جو ہے کتنا کیا جائے، اور انٹرسٹ جو ہے 10% تک ٹھیک ہے، 20% غلط ہے، کمپاؤنڈ غلط ہے، سمپل صحیح نہیں. فضول باتیں ہمارے کرتے تھے لوگ. ڈاکٹر فضل الرحمان صاحب بھی، پرویز صاحب بھی، کہ اصل میں جو منع ہے وہ تو کمپاؤنڈ انٹرسٹ ہے، سمپل تو ہے نہیں. تو اس پر کوئی ووٹنگ نہیں ہوگی. یا یہ ووٹنگ کرا لی جائے بھائی کیوں نہ رمضان جو ہے پاکستان میں جو ہے دسمبر میں فکس نہ کر لیا جائے، سہولت رہے گی، اچھا موسم رہے گا، 12 گھنٹے کا روزہ ہوگا ٹھنڈ میں، ٹھنڈ پروگرام جس کو بولتے ہیں. تو اس پہ کوئی ووٹنگ نہیں کرائی جا سکتی. وجہ یہ ہے کہ بھئی آپ نے مان لیا. تیسری بات وہ کہتے ہیں کہ ایک جو سبق آموز ہمیں بات پتہ لگتی ہے اس سارے ایونٹ سے، وہ میں پڑھتا ہوں کہ کوئی انسانی جماعت خواہ کتنی ہی علوم و فنون کی روشنی سے بہرہ ور ہو، خواہ عقلی ترقیات کے آسمان ہی پر کیوں نہ پہنچ جائے، اگر وہ الہی قوانین کی تابع فرمان نہ ہو اور ایمان کی قوت نہ رکھتی ہو تو کبھی ہوائے نفس کے چنگل سے نہیں نکل سکتی. کتنی اہم بات. ہوائے نفس ہے نا، شراب ہے، مزے چاہیے. اب آپ کتنے ذہین ہو گئے. اب دیکھیے نہیں منع کر پا رہے نا، یعنی ہومو سیکشولیٹی کے بارے میں ان کو پتہ ہے اس کے ہیزرڈز کیا ہیں، اور یہ جو 50 کے قریب اورینٹیشن ہے پتہ لگ رہا ہے، لیکن ہر جگہ نہیں منع کر پا رہے، روک نہیں پا رہے، بلکہ اس کو ایک ایسی چیز بنا دیا ہے کہ ایک ٹیبو بنا دیا ہے کہ اس پر بات کی ہی نہیں جا سکتی. یعنی وہاں کے جو بائبل بیلٹ میں بھی جو لوگ رہتے ہیں، وہاں مذہبی اسکول کے اندر بھی آپ نہیں بات کر سکتے گیز اینڈ لیسبینس کے خلاف، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. بند کمروں کے اندر بھی نہیں کر سکتے، اس قدر ہوا ہے. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ بھئی خواہش نفس ہے. تو بات اس سے معلوم ہوتا ہے کہ انسان میں حادثہ اخلاقی پیدا کرنا اور اس کے ضمیر کی تشکیل کرنا اور اس میں اتنی طاقت بھر دینا کہ وہ نفس پر غالب آ جائے، فلسفہ و سائنس کے بس کی بات ہے اور نہ عقل و خرد کی ہے. یہ کام بجز ایمان کے اور کسی چیز کے ذریعے سے انجام نہیں پا سکتا. کتنی زبردست گفتگو کی. اب یہ مسئلہ ہے تو تریاق کس کے پاس ہے؟ تو کہتے ہیں تریاق امت مسلمہ کے پاس ہے. ان کی ایک جو ہے وہ دور جدید کی بیمار قومیں، اس میں سے اقتباس ہے. یہ وقت ہے کہ مغربی قوموں کے سامنے قرآن اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو پیش کیا جائے اور انہیں بتایا جائے کہ یہ ہے وہ مطلوب جس کی طلب میں تمہاری روحیں بے قرار ہیں. یہ آج 2026 میں بھی یہ بات ویلڈ ہے، بلکہ کہیں زیادہ ویلڈ ہے. ہم بار بار عرض کرتے ہیں خدا نخواستہ کوئی مغرب سے، اہل مغرب سے، وہاں کے عوام سے کوئی دشمنی نہیں. اللہ کے بندے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت دعوت میں شامل ہیں، اللہ نے ان میں بھی جو ہے روح رکھی ہوئی ہے وغیرہ وغیرہ. تو اصل بات تو یہ ہے کہ وہ زیادہ مظلوم ہیں ہم سے، ان کو اس چنگل سے نکالنا ہے نا. انہیں بتایا جائے کہ یہ ہے وہ مطلوب جس کی طلب میں تمہاری روحیں بے قرار ہیں، یہ ہے وہ امرت رس جس کے تم پیاسے ہو، یہ ہے وہ شجر طیب جس کی اصل بھی صالح ہے اور شاخیں بھی صالح ہیں. ٹھیک ہے، وہ کیا ہے؟ وہ تخم بھی خبیث ہے اور شاخیں بھی خبیث ہیں. اور جو قرآن مجید کی مثال ہے نا، شجر طیبہ اور شجر خبیثہ، جس کے پھول خوشبودار بھی ہیں اور بے خار بھی، جس کے پھل میٹھے بھی ہیں اور جاں بخش بھی، جس کی ہوا لطیف بھی ہے اور روح پرور بھی. یہاں تم کو خالص حکمت عملی ملے گی، یہاں تم کو فکر و نظر کے لیے ایک صحیح نقطہ آغاز ملے گا، یہاں تم کو وہ علم ملے گا جو انسانی خیرت کی بہترین تشکیل کرتا ہے، یہاں تم کو وہ روحانیت ملے گی جو راہبوں اور سنیاسیوں کے لیے نہیں بلکہ کارزار دنیا میں جد و جہد کرنے والوں کے لیے سکون قلب اور جمعیت خاطر کا سرچشمہ ہے. ایک اور بات جو اس کتاب میں آپ کو جگہ جگہ نظر آئے گی، وہ ایک بیلنسنگ ایکٹ ہے. ایسا نہیں ہے کہ وہ اس وجہ سے کر رہے ہیں کہ جہاں وہ تنقید کرتے ہیں مغربی تہذیب پر، اس کے اساتین پر اور مسلمانوں میں سے ان کے کیمپ فالوورز پر، وہاں وہ روایتی علماء پر بھی بہت سخت تنقید کرتے ہیں. اور جگہ جگہ کئی آپ دیکھیں کئی مضامین میں بار بار یہ تھیم آتا ہے. ایک دو میں نمائندہ پڑھ دیتا ہوں. یہ بھی اسی میں سے ہے، دور جدید کی بیمار قومیں. بدقسمتی یہ ہے کہ علماء اسلام کو اب تک اپنی غلطی کا احساس نہیں ہوا.
قریب قریب ہر اسلامی ملک میں علماء کی جماعت اب بھی اسی روش پر قائم ہے جس کی وجہ سے ابتدا میں ان کو ناکامی ہوئی تھی۔ چند مستثنیٰ شخصیات کو چھوڑ کر علماء کی عام حالت یہ ہے کہ وہ زمانے کے موجودہ رجحانات اور ذہنیتوں کی نئی ساخت کو سمجھنے کی قطعاً کوشش نہیں کرتے۔ جو چیزیں مسلمانوں کی نئی نسلوں کو اسلام سے بیگانہ کر رہی ہیں ان پر اظہار نفرت تو ان سے جتنا چاہے کرا لیجئے، لیکن اس زہر کا تریاق بہم پہنچانے کی رحمت وہ نہیں اٹھا سکتے۔ ابھی پیچھے اسی کی کنٹینیوشن ہے نا کہ تریاق آپ کے پاس ہے۔ جدید حالات نے مسلمانوں کے لیے جو پیچیدہ علمی اور عملی مسائل پیدا کر دیے ہیں ان کو حل کرنے میں ان حضرات کو ہمیشہ ناکامی ہوتی ہے۔ اس میں تھوڑی سی جیسے آپ کہیں کہ ایک سنگل سٹروک سے بہت زیادہ جیسے سمیرلی وہ باتیں کر رہے ہیں نا، وہ باتیں ظاہری بات ہے مبالغہ آمیز ہیں، تو وہ اپنے اوپر جو ہے اجتہاد کو حرام کر چکے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو پھر وہ کہتے ہیں کہ مسلمانوں میں ایک اور جو چیز چلی گئی ہے، وہ جگہ جگہ کہتے ہیں جہاد اور اجتہاد، یہ ایک بائنری وہ بناتے ہیں کہ جہاد اور اجتہاد جو ہے وہ مسلمان اس سے پیچھے رہ گئے۔ میں مولانا علی میاں علیہ رحمہ کی اگر آپ تصانیف کا مطالعہ کریں تو صاف معلوم ہو جائے گا کہ ان کی تصانیف کا جو جوہر ہے وہ یا تو علامہ اقبال کے ہاں ہے یا مولانا مودودی علیہ رحمہ کے ہاں ہے۔ مولانا تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم نے کچھ عرصے پہلے 4 کتابیں بتائی تھیں کہ بھئی جدیدیت کی تفہیم کے لیے بہت مفید ہیں، ان میں سے 2 کتابیں مولانا علی میاں کی تھیں۔ ان میں سے ایک کتاب کیا ہے، ماذا خسی العالم بانحطاط المسلمین، ٹھیک ہے، کہ مسلمانوں کے عروج و زوال کا پتہ نہیں عالم اسلام پر کے اثرات ایسے کر کے۔ اس میں ایک جگہ ٹائٹل ہے وہ یہی ہے کہ جہاد و اجتہاد آپ نے چھوڑ دیا، اور پھر ملوکیت آ گئی اور پھر اکتشافی علوم وغیرہ، وہ سارا کا سارا لگتا ہے کہ مولانا مودودی سے نکلا ہے، یعنی صاف لگ رہا ہے کہ تنقیحات سے وہ سارا تھیم نکلا ہوا ہے۔ اور ایک پہلو سے آپ دیکھیں تو یہ تھیم ماڈرنسٹ تھیم ہے، یہ ماڈرنسٹ تھیم ہے کہ بھئی مسلمان، یعنی اب آگے ہم بات کریں گے کہ اجتہاد کا دروازہ جو ہے وہ بند ہو گیا، اور جہاد کو پھر کہتے ہیں کچھ جگہوں پہ جہاد تو پھر بھی باقی رہا، اجتہاد بند ہو گیا۔ کبھی شروع سے بتاتے ہیں کہ ختم خراب ہو گیا، کبھی بتاتے ہیں 6 صدی ہجری سے جہاد اور اجتہاد پہ ڈکا لگا دیا گیا۔ بر صغیر کے بارے میں بتاتے ہیں کہ یہاں جو اسلام آیا تھا وہ پولیوٹیڈ تھا۔ ترکی کے بارے میں بھی یہی کہتے ہیں کہ وہاں پر جو اسلام بعد میں بہت دیر سے آیا ہے نا، تو وہ اسلام وہ تھا کہ جس کے اندر اس وقت اسلام کی جو روح تھی وہ سرد ہو چکی تھی، جہاد اور اجتہاد کے تصورات پرورٹڈ ہو چکے تھے وغیرہ وغیرہ۔ تو اب وہ کہتے ہیں در حقیقت یہ علماء کا کام تھا۔ اب کئی جگہوں پہ آپ دیکھیں اکتشافی علوم اور ماڈرن سائنس پہ کرٹیک کر رہے ہیں، جب لوگ جو ہیں سائنس کی بنیاد پر کنٹیسٹ کر رہے ہیں نا مذہبی معتقدات کو، تو وہاں بالکل رسوا کر کے رکھ دیا انہوں نے اکتشافی علوم کو، سائنس کو۔ وہی بات کہ وہ جو فالسیفائبلٹی کی تذکرہ کیا، انہوں نے کہا کہ ارسطو، افلاطون اور جو ہے مثال کے طور بطلیموس پر تم اکڑتے تھے اور تم نے کوشش کی کہ بھئی دین کو اس کے مطابق سیٹ کرو، آج اس کی بھد اڑ گئی نا، پھر اب تم کیا ہے، اب ایوولوشن پہ اس پہ سیٹ کر رہے ہو۔ یعنی وہی بات ہے کہ قرآن مجید کو دین کو سیٹ ہی کرتے رہو، یعنی جو تمہارا خیال ہے نا کہ پکی ٹھکی باتیں وہ تو بہت تھوڑی ہیں۔ باقی تو اب سائنس کا مطلب ہی وہ ہے کہ جو چیز فالسیفائبل ہو وہ سائنس ہے۔ لیکن جہاں پہ وہ اکتشافی علوم کے حوالے سے علماء پہ جیسے نقد کر رہے ہیں، در حقیقت یہ علماء کا کام تھا کہ جب اس انقلاب کی ابتدا ہو رہی تھی، یعنی وہی جو مغربی انقلاب، اس وقت وہ بیدار ہوتے، آنے والی تہذیب کے اصول و مبادی کو سمجھتے، مغربی ممالک کا سفر کر کے ان علوم کا مطالعہ کرتے جن کی بنیاد پر یہ تہذیب اٹھتی ہے، اجتہاد کی قوت سے کام لے کر ان کارآمد علمی اکتشافات اور علمی طریقوں کو اخذ کر لیتے جن کے بل پر مغربی قوموں نے ترقی کی ہے، اور ان نئے کل پرزوں کو اصول اسلام کے ماتحت مسلمانوں کے تعلیمی نظام اور ان کی تمدنی زندگی کی مشین میں اس طرح نصب کر دیتے کہ اب وہی بات صدیوں کے جمود سے جو نقصان پہنچا تھا اس کی تلافی ہو جاتی، اور اسلام کی گاڑی پھر سے زمانے کی رفتار کے ساتھ چلنے لگتی۔ مگر افسوس کہ علماء الا ماشاء اللہ خود اسلام کی حقیقی روح سے خالی ہو چکے تھے۔ ان میں اجتہاد کی قوت تھی، نہ ان میں تفقہ تھا، نہ ان میں حکمت تھی، نہ ان میں عمل کی طاقت تھی، نہ ان میں یہ صلاحیت تھی کہ خدا کی کتاب اور رسول خدا کی علمی و عملی ہدایات سے اسلام کے دائمی اور لچکدار اصول اخذ کرتے اور زمانے کے متغیر حالات میں ان سے کام لیتے۔ اب یہ جیسے ایک تنقید وہ کر رہے ہیں۔
پھر یہاں پر اسی میں نا ایک جو خالدہ خانم یہاں پر آئی تھیں، انہوں نے کچھ خطبات دیے، پھر بعد میں وہ چھپے، اس کتاب پہ انہوں نے تبصرہ کیا جب وہ خطبات چھپے. تو اب وہ خالدہ خانم کے حوالے سے نقل کرتے ہیں، اس میں بھی یہی تنقید ہے. کہتے ہیں ترکی قوم اسلام میں اس وقت داخل ہوئی جب مسلمانوں کے ذہنی اتحاد کا آغاز ہو چکا تھا. روح جہاد اگرچہ زندہ تھی مگر روح اجتہاد مردہ ہو چکی تھی. اسلام میں بصیرت رکھنے والے مفکرین اور تفقہ سے بہرور افراد، بہرہ وافر رکھنے والے فقہا ناپید تھے. یہ کب کی بات ہو رہی ہے؟ یہ آپ سمجھ لیں کہ 1500 کے آس پاس کی بات کر رہے ہیں. تو یہ بہت مبالغہ آمیز بیانیہ ہے، اور آگے ہم اس پہ مزید بات کریں گے. پھر اس کے بعد جو ہے وہ کیا ہوا کہ علماء زیادہ تر الفاظ کے گورکھ دھندوں میں پھنسنے والے، کلام کی پیچیدگیوں میں الجھنے والے اور متقدمین کے روندے ہوئے رستوں پر شرح و ایذاء کے چھکڑے چلانے والے تھے. بہت سخت الفاظ ہیں. اور میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ اسد کیوں احمد کہ یہ جو پرنٹنگ پریس آ گیا اس کی وجہ سے جو شرح و ایذاء کا کام تھا وہ رک گیا، جس سے ڈیولپمنٹ رک گئی. اب وہ یہاں اس پہ تنقید کر رہے ہیں کہ حاشیے پہ حاشیے آپ چڑھائی جا رہے ہیں. اچھا جی، عمراء اکثر و بیشتر کیسر و کسریٰ کے ڈھنگ پہ چلنے والے تھے. متصوفین اور روحانی پیشوا اسلام کے دور اول کی حقیقی صوفیت سے بیگانہ اور راہبوں اور جوگیوں کی پیروی کرنے والے تھے. اب یہ بہت سخت الفاظ ہیں اور بہت عمومی انداز میں گفتگو ہو رہی ہے. اس کو ہم بار بار کہتے ہیں رد تاریخ ہے. یہ خیال کرنا کہ 500 سال 600 سال 700 سال گیپ آ چکا ہے کہ جس میں اسلام اپنی حقیقت کے ساتھ غائب ہو چکا ہے اور بس چند پاکٹس میں کچھ چیزیں رہ گئیں. اس کے بعد وہ یہاں پہ خواتین کے حوالے سے بات کرتے ہیں. ایک ان کا مضمون ہے بغاوت کا ظہور. اب وہ کہتے ہیں پہلے یہ جو وبا تھی مغربیت کی صرف مردوں میں تھی، اب عورتوں میں آ گئی ہے. پھر کہتے ہیں حرم دراصل اسلامی تہذیب کا سب سے زیادہ مستحکم قلعہ ہے، جس کو اس لیے تعمیر کیا گیا تھا کہ یہ تہذیب اگر کبھی شکست کھا کر پسپا بھی ہو جائے تو یہاں پناہ لے سکے. کہتے ہیں اب یہاں سنگ لگ گئی ہے، یہاں جو ہے وہ نقب لگ چکی ہے اور خواتین کو کر دیا ہے. ہمارے فرنگی معاب مترفین اب اپنی خواتین کو بھی کھینچ کھینچ کر باہر لا رہے ہیں تاکہ وہ بھی انہی زہریلے اثرات سے متاثر ہوں جس سے وہ خود مسموم ہو چکے ہیں. ہماری قوم کی لڑکیاں اب ان تعلیم گاہوں میں گمراہی اور بد اعتقادی اور فساد اخلاق اور فرنگی تہذیب کے سبق لینے کے لیے بھیجی جا رہی ہیں جو اس سے پہلے ہمارے لڑکوں کو یہ سب سکھا کر اسلام سے باغی بنا چکے ہیں. ہم جو کبھی کبھی تھوڑا سا سڑ کے گفتگو کر لیتے ہیں نا بنو قابل وغیرہ جیسے انیشیٹو پر، اس کا سبب یہ ہے کہ جن کا آپ نام لیتے ہیں ان کی گفتگو سن لیں. باقی یہ بات کہ اس کا فائدہ ہے یا نہیں ہے، خواتین کو امپاور کرنا، اس کی شرعی کتنی ضرورت ہے کتنی نہیں، ایک الگ بحث ہے. لیکن مولانا مودودی علیہ الرحمہ نے پردہ نامی کتاب لکھی، یہاں پر بھی بہت سخت زبان ہے. آگے بھی میں وہ پڑھ نہیں رہا، ٹائم نہیں ہے ہمارے پاس. تو اس پہلو سے ہم دیکھتے ہیں نا کہ جو باتیں انہوں نے کی تھیں کیا اس کے ساتھ یہ سب میچ کرتا ہے، اس سے لگا کھاتا ہے. پھر ان کے یہاں ایک اور جو تھیم جگہ جگہ آئے گا وہ عوام اور خواص کا ہے کہ خواص تو بالکل ہی بہہ چکے ہیں، عوام میں ابھی بہرحال کچھ چیز باقی ہے. ڈاکٹر صاحب علیہ الرحمہ اسلام کی نشست ثانیہ کا جو پہلا صفحہ ہے اس میں یہی بات بیان کی ہے. وہ جو مغربی تہذیب ہے نچلے طبقات میں پھر آپ کو تفاوت نظر آتا ہے، پھر آپ کو کچھ جو ہے وہ رنگا رنگی نظر آتی ہے، اپر طبقات میں منوٹنی ہے. تو یہاں وہ کہتے ہیں عوام کے ہاں یہ چیز ہے. پھر ایک اور جو بہت اہم تھیم ہے اس کتاب میں جگہ جگہ آتا ہے وہ دل و دماغ کی دو لختی ہے کہ مسلمانوں کا دماغ زیادہ تر پڑھے لکھوں کا اور پھر کچھ عوام میں بھی نا دماغ تو اب آہستہ آہستہ کافر ہوتا جا رہا ہے، دل اگرچہ ابھی تک مسلمان ہے. یہ جو اقبال کا مصرع ہے نا، نیٹشے کے بارے میں کہا تھا کہ قلب او مومن دماغش کافرست، اس کا دل جو ہے مومن ہے، دماغ اس کا کافرانہ ہے. یہی بات انہوں نے ادیبہ جو خالدہ جو ہے ادیب خانم کے بارے میں بھی کہا کہ ان کا بھی لگتا ہے کہ جیسے دل بالکل مسلمان ہے لیکن چونکہ وہ جدید تعلیم کی پروردہ ہیں اس وجہ سے ان کے اندر جدت پسندی بہت زیادہ آ گئی ہے. تو یہ دو لختی بھی جگہ جگہ وہ بیان کریں گے. پھر معترضین جو ہے نا مسلمانوں میں سے ان کی غیر منطقیت کو مولانا جگہ جگہ واضح کرتے ہیں، اور اس میں جو کچھ واقعات ہیں آپ دیکھیے 2025-26 میں یہی باتیں ہو رہی ہیں جو 1935-36 میں ہو رہی تھی، ذرا سن لیں. یعنی وہ جگہ جگہ مولانا اسی جو ہے نا غیر منطقیت کو بیان کرتے ہیں کہ ایک طرف آپ مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں اور پھر آپ اجزاء میں کہتے ہیں مجھے سمجھاؤ، قربانی سمجھاؤ.
مجھے سمجھاؤ کہ شراب کیوں حرام ہے، تو ایک ہی ان کی منطق ہے، بھائی پہلے تم یہ اس پر بات کرو نا کہ اللہ ہے کہ نہیں. اگر تم کہتے ہو اللہ ہے اور آخرت بھی ہے، پیغمبر بھی ہے، قرآن بھی حق ہے اور سنت بھی ٹھیک ہے، اس کے بعد تم کیا باتیں کر رہے ہو. لیکن یہ اقتباس پڑھی ہے کہ ایک صاحب ہیں وہ چین اور جاپان کی سیاحت کر کے آئے، جیسے ہمارے یہاں بھی ایک صاحب ہو کر آئے تھے اسلامک ریپبلک آف جاپان، انہوں نے پھر ویلاگ بنایا. تو یہ بھی حضرت ہو کے آ گئے وہاں سے، پتہ نہیں کب، یعنی آپ سمجھیں 90 سال پہلے ہو کے آئے. وہ کہتے ہیں جی ہمارے ساتھ جو چینی مسافر ہیں وہ انتہا کے بلانوش اور شراب خور ہیں، سور کا گوشت تو ان کی جان ہے. اب میں نے عیسائیت کی ترقی کا راز سمجھا. سبحان اللہ، کیا سمجھا؟ چینی اپنے قدیم مذہب کی پیروی کو نئی تعلیم کے ساتھ آر پاتا ہے. اس کو اسلام قبول کرنے میں تعامل نہ ہوتا اگر وہ اس کو سمجھتا ہوتا، مگر اسلام اس کو اس کی تمام مرغوب غذاؤں سے محروم کر دیتا ہے. کیسی ٹریجڈی، چاروں نجات عیسائی ہو جاتا ہے. کچھ عجب نہیں کہ آگے آئندہ چین کا سرکاری مذہب عیسائیت ہو جائے، اور یہ ہو رہا ہے اب. پینٹاکوسٹلزم اور یہ ساری چیزیں جو ہے نا، آپ کو پتہ ہے کہ عیسائیت سب سے زیادہ تیز رفتاری سے چائنا میں پھیل رہی ہے. میں سور کے گوشت کے معاملے میں اہل یورپ اور اہل چین کے نومسلموں کے ساتھ ذرا ڈھیل دینا پسند کرتا ہوں. پسند کرتے ہیں ان کے جو بھی پسند کر سکتے ہیں. قرآن سے مجھے اس کی قطعی حرام ہونے میں شک ہے. زیادہ بنی نیست کے اہل عرب کے لیے کسی خاص وجہ سے حرام کر دیا گیا ہو، مگر ایسے ممالک میں جہاں اس کے بغیر فمن استر غیر باغ ولا عاد ہو جائے تو کیا حرج ہے. ہمارے یہاں بھی ایک مسخرہ مفتی ہے نا، یہی بتاتا ہے کہ بھئی جو رشین اسٹیٹس ہیں اور یہ سارے علاقے ہیں، یہاں بیئر کے بغیر تو یہ جی نہیں سکیں گے. تو انہوں نے اجتہاد فرمایا، انہوں نے کہا کہ جی ایک جو ہے وہ پتہ نہیں خمر اور ہوتی ہے، شراب اور ہوتی ہے. جیسے ان کی تحقیق انیق ہے کہ شادی اور ہوتی ہے اور نکاح اور ہوتا ہے. کیا مطلب مجتہد یہ پیدا ہوئے ہیں. تو ان کو بھی ایسے لگ رہا ہے کہ بھئی ان کے لیے تو اب یہ خنزیر اور شراب وغیرہ اگر آپ نے بند کی نا تو یہ تو انتقال ہی فرما جائیں گے. تو اس وجہ سے یہ تو ہو نہیں سکتا. پھر ایک اور جو بہت اہم بات میں نقطہ بیان کیا ہے کہ مجھے جو ہے نا ممانعت کی عمومی علت میری سمجھ میں ابھی تک نہیں آئی، ورنہ اصولاً میدہ اور محرکات اخلاق میں اس قدر بود ہے کہ ہمارے مذہب ہمارے کھانے کا مینیو بھی تیار کرے تو پھر کوئی وجہ نہیں کہ وہ ہم کو آہن گری اور زرگری اور خیاطی وغیرہ کا کام کیوں نہ سکھائے. مطلب یہ کوئی تعلق نہیں ہے. ہمارے بھی ایک بہت بڑے لیڈر کے بارے میں ایک صاحب نے کتاب لکھی، تو اس میں ان کے کسی نے پوچھا ہوگا نا کہ بھئی آپ شراب بھی پیتے ہیں اور آپ کے دسترخوان پر پورک بھی ہوتا ہے. اب معلوم نہیں واقعہ ہوا کہ نہیں ہوا. انہوں نے آگے سے کہا کہ مذہب کا دسترخوان سے کیا تعلق ہے. تو بالکل یہی بات بتا رہے ہیں نا کہ ان کا آپس میں تعلق کیا ہے. تو ایک تو پھر وہ انہوں نے آگے اس کے بعد آگے سنیں کیا کہتے ہیں کہ شنگھائی کے حالات بیان کرتے ہوئے، خدا کی اس بے شمار خلقت کو خوش و خرم دیکھ کر دل گواہی نہیں دیتا. سنیں نا ذرا، جب چائنا سے آپ ہو کے آتے ہیں، ناروے یا سویڈن سے ہو کے آتے ہیں، دل گواہی نہیں دیتا کہ یہ تمام کے تمام چند سال کے بعد دوزخ کے ایندھن بنائے جائیں گے. اس قدر گورے خوبصورت لوگ، اس قدر مطلب ذہین لوگ اور نوبل لوریٹس اور جناب اتنے ادھر ادھر گھوم رہے ہیں، دل گواہی نہیں دیتا. ان کے بھی دیکھیں نا 90 سال پہلے ان کا دل گواہی نہیں دے رہا جنوں میں جائیں گے. تو اب یہ ہے کہ اچھا یہ لوگ نہ حاجیوں کو قتل غارت کرتے ہیں، نہ قوم لوط کا عمل ہے، نہ کسی کا مال ہضم کرتے ہیں، نہ جائز صاحب دیکھیں یہ سارے کام مسلمان کر رہے ہیں، اور یہ سب کرنے کے باوجود بھی جنتی ہیں، اور یہ سب لوگ انتہائی اچھے ڈسپلن لوگ ہیں، اور یہ جہنم میں جائیں گے. تو اب آپ دیکھ لیجئے کہ پھر کہتے 2 گھنٹے تک میں کوبے میں پھرتا رہا، ایک بھیک مانگنے والا مجھے نہ ملا، نہ کوئی پرانے پھٹے حال میں بدحال دیکھا. یہ ہے اس قوم کی ترقی کا حال جو نہ مذہب کو جانتی ہے نہ خدا کو. اب آپ دیکھ رہے ہیں اس سے کچھ نتائج نکالے جائیں گے. یہ پھر وہی بات، اس میں پھر وہ ویبیرین تھیسس آ جائے گا، کیلوین کی تھیوری آ جائے گی، جو دنیا میں کامیاب ہے وہ آخرت میں کامیاب ہے. لیکن ساری باتیں اس میں آپس میں جڑ رہی ہیں. تو اس میں وہ خیر تنقید کر کے بتاتے ہیں کہ بھئی آپ بات کو صحیح جگہ سے پکڑ نہیں رہے، نہ آپ کے مقدمات ٹھیک ہیں، نہ اس پر آپ کا استدلال ٹھیک ہے. تو یہاں پر وہ کہتے ہیں کہ بھئی یا تو آپ یہ کریں، اگر آپ کو کسی مذہب کی اکثر باتوں پہ اعتراض ہے تو 2 رستے کھلے ہوئے ہیں، یا تو اس مذہب سے نکل جائیں، پھر حق ہے کہ بھئی جس چیز بات پہ اعتراض کرے. اگر مذہب میں رہنا چاہتا ہے تو پھر یہ نہ کرے کہ مجتہد بن کے تیشہ چلائے، بلکہ طالب علم بن کے سوال کرے. اور پھر آخر میں اس بات کو بھی ایڈریس کیا ہے کہ یہ بات تو اب ہر لحاظ سے ثابت ہے کہ جو کچھ ہم کھاتے ہیں اس کا ہمارے اخلاق پر اثر پڑتا ہے، اس کو بھی ایڈریس کیا. پھر اس کے بعد ایک اور ہے اقلیت کا فریب، پارٹ 2 ہے. اس میں انہوں نے ایک جماعت کا ایک اصلاحی جماعت کو نکلی ہے، اور اس نے اصلاح کا کام شروع کیا ہے. اور وہ جو کام شروع کیا ہے وہ ابھی ہمارے یہاں دوبارہ سے ہمیشہ سے ہوتا رہا ہے.
آپ کہیں سوشل میڈیا کے بعد سامنے آ گیا نا، کہ آپ دیکھیں نا وہ لطیفے بنتے ہیں کہ جی میں قربانی نہیں کروں گا، میں کولر لگوا دوں گا، تو کسی نے کولر لگوانا ہے، میں ساتھ جو ہے وہ گلاس لگوا دوں گا یا ساتھ میں چین لگوا دوں گا، اس پہ لطیفے ہوتے رہتے ہیں۔ تو اب آپ دیکھ لیں کہ 90 سال پہلے یہی بات کہہ رہے ہیں وہ اصلاح والے، کیا کہہ رہے ہیں کہ ہر سال بقرعید کے موقع پر مسلمانوں کو قربانی سے روکا جاتا ہے اور انہیں مشورہ دیا جاتا ہے کہ جو روپیہ وہ جانوروں کو ذبح کرنے پر صرف کرتے ہیں اسے قومی ادارات کی اعانت، یتیموں اور بیواؤں کی پرورش اور بے روزگاروں کو روزگار فراہم کرنے میں صرف کریں۔ بات سمجھ آ رہی؟ یہی بات آج بھی کہی جا رہی ہے۔ تو کہا اس کا بھی پھر وہ جواب اچھا دیتے ہیں۔ پھر اس کے بعد جیسے میں نے عرض کیا کہ یہ تھیم جگہ جگہ آئے گا، جہاد اور اجتہاد والا۔ اس پر بھی میں عرض کرتا ہوں کہ یعنی یہ بات بھی ٹھیک نہیں ہے، ہسٹوریکلی بھی ٹھیک نہیں ہے، اور اس پر بہت کچھ لکھا گیا، بہت کچھ کہا گیا، اور میرا خیال ہے آج سے کوئی 20 سال پہلے، 25 سال پہلے یا بلکہ 30 سال ہو گئے ہوں گے، ایک مونوگراف چھپا تھا اقبال اکیڈمی سے، وہ ابن انشا کا ہے نا مصرع کہ شب بیتی چاند بھی ڈوب چلا، زنجیر پڑی دروازے میں، تو اس کا نام ہی ہے، سہیل عمر صاحب نے مرتب کیا تھا، زنجیر پڑی دروازے میں۔ اور علامہ اقبال کے خطبات میں سے ایک جملہ انہوں نے لیا کہ علامہ اقبال نے اس کو کانٹیسٹ کیا۔ علامہ اقبال کا جملہ کیا ہے؟ دا کلوزنگ آف دا ڈور آف اجتہاد از پیور فکشن۔ پھر انہوں نے کتاب میں بتایا، وائل حلاق کی کتابوں کے حوالے سے بتایا، اس نے بھی رد کیا ہے۔ پھر بتایا کہ بھئی کیسے کیسے لوگ آتے رہے، علاء الدین سمرقندی تھے، علامہ کاسانی تھے، علامہ قدوری اور سرخسی وغیرہ وغیرہ۔ تو گویا یہ بھی اجتہاد کا دروازہ بند ہونا یہ بھی ویسا ہی افسانہ ہے جیسے گولڈن ایج کا افسانہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو بہرحال اس حوالے سے مولانا کی بات جو ہے وہ محل نظر ہے۔ اس کے بعد پھر ایک مضمون ہے تجدد کا پائے چوبیں۔ اس میں نیاز فتح پوری ان کے اقتباسات ہیں، ان کا بھی مقصود یہی تھا کہ بھئی وہ پرانا دور تھا، لوگ اس طرح کی مائتھولوجیز کو مان لیا کرتے تھے، اب دور جو ہے وہ آگے کا ہو چکا ہے، اور پھر وہی بات کہ آج کا دور یؤمنون بالتجربۃ والمشاہدہ ہے، یؤمنون بالغیب نہیں ہے۔ تو مولانا مودودی نے بہت اچھی اس کی خبر لی ہے اور بہت تفصیل سے اس کا رد کیا ہے۔ پھر ایک اور جو بہت اہم پہلو ہے وہ ہے مذہب کا پریگمیٹک پہلو، یعنی سود پہ جب ان کے مضامین چھپے تو لوگوں نے کہا کہ بھئی اگر آپ سود کو حرام قرار دیں گے تو معیشت کیسے چلے گی، معیشت نہیں چلے گی تو آپ سروائیو کیسے کریں گے۔ تو مولانا نے بہت تفصیل سے یہ ان کا ایک مضمون ہے، اس میں کیش مردہ نا کے مذہب گوسفندہ، بہت بہت زبردست مضمون ہے۔ اس میں وہ بتا رہے ہیں کہ بھئی یہی بات یہاں پہ تھوڑی بھی تو ہر چیز میں ہے، پھر تو معاشرت میں بھی ہے، پھر تو معیشت میں بھی ہے، پھر تو سیاست میں بھی ہے، پھر تو اخلاق میں بھی ہے۔ اگر آپ پریگمیٹک اپروچ اختیار کریں گے تو پھر تو مذہب کو آپ کو چھوڑنا پڑے گا۔ بہت خوبی سے گویا انہوں نے اس کا رد یہاں پر کر دیا۔ اس کے بعد وہ ایک جو آپ کہیں نا کہ مضمون جو مجھے لگا ہے کہ جس سے مجھے سب سے زیادہ اختلاف پیدا ہوا ہے وہ ہے وہی ترکی میں مشرق و مغرب کی کشمکش۔ یہ جو خاتون تھی نا جو خانم آئی ہیں، خالدہ ادیب خانم جو آئی ہیں، اب اس میں یہ پتہ نہیں لگتا کہ کہاں مولانا اپنی بات کر رہے ہیں اور کہاں ان کو پیرافریز کر رہے ہیں یا ان کو جو ہے کوٹ کر رہے ہیں۔ لیکن کچھ جگہوں پہ انہوں نے ان کا ذکر کیا نا، ایک تو اس کا ذکر کیا کہ ان کا دماغ جو ہے وہ تو دل جو ہے مسلمان ہے، دماغ میں مسئلہ پیدا ہو گیا ہے۔ پھر انہوں نے شروع میں مثال کے طور پر جو ہے وہ گاندھی جی کو آئیڈیلائز کیا، تو مولانا نے اس پہ ان کو پکڑ کی، تنقید کی۔ اسی طریقے سے وہ کہتے ہیں کہ ترکی قوم جو ہے اس کا وہ جوڑتے ہیں پرانے اس سے نا جو ترکانیت سے جوڑتے ہیں، تو کہا کہ ان کو مسلمانوں سے کیوں نہیں جوڑتے، صحابہ سے کیوں نہیں جوڑتے، اس کا رد کیا۔ لیکن اس کے بعد انہوں نے شدید نقد کی ہے بیان کرتے ہوئے خلیفہ عبدالحمید پر، بلکہ اس سے پہلے جو ہے شاہ جو سلیم تھا کہ جب اس نے جو ہے کچھ جدت پیدا کرنے کی کوشش کی تو علماء نے ان کو روکا اور علماء پیچھے لے گئے، علماء نے گویا راہ روک دی وغیرہ وغیرہ۔ پھر اس کے بعد خلیفہ عبدالحکیم پر بہت شدید تنقید ہے۔ اب چاہے وہ تنقید آپ کہہ رہے ہیں کہ مولانا کی باتیں نہیں ہیں، وہ ان کی خاتون کی باتیں، لیکن اس پہ انہوں نے کوئی تعلیق نہیں کی، کوئی نقد نہیں کیا، اور بہت سخت جملے ہیں، وہ میں چند جملے پڑھنا چاہتا ہوں۔ ایک تو یہ ہے کہ جب انہوں نے کوشش کی نا سلیم نے ترقی کرنے کی تو کیا ہوا کہ جاہل صوفیوں اور تنگ نظر علماء نے جو دین کے علم اور اس کی روح سے قطعاً بے بہرا تھے، مذہب کے نام پر اصلاحات کی مخالفت کی اور پھر گویا تشبہ بن نصارہ قرار دیا۔ پھر اسی طریقے سے
یعنی خالدہ خانم کا خیال یہ ہے کہ بھائی جو شروع میں لوگ تھے نا، جو تنظیمات وغیرہ تھے، وہ صحیح لوگ تھے اور وہ مخلص لوگ تھے، لیکن جب علماء نے ان پہ تنقید کی تو وہ گویا اوندھے ہو گئے، وہ بگڑ گئے، اور پھر وہ کھل کر جیسے سیکولر ہو گئے. اور اس میں بھی سب سے بڑا دخل جو ہے وہ علماء کا ہے. اور پھر خاص طور پر وہ بار بار وہاں کا تذکرہ کرتے ہیں، ان کے علماء کی نااہلی کا تذکرہ کرتے ہیں، مولانا مودودی علیہ رحمہ بھی، لیکن بہت بڑے بڑے علماء تھے، ان سے صرف نظر کیا. اسی دور میں شیخ الاسلام مصطفیٰ صبری بھی تھے اور بہت بڑے بڑے لوگ بھی تھے، لیکن ان کا انہوں نے ذکر مولانا مودودی نے بھی نہیں کیا. بہرحال، اور پھر انہوں نے تذکرہ کیا عمر پاشا جیسے جنرل، مدحت پاشا جیسے مدبر، اور نامک کمال اور عبدالحق حمید جیسے سچے مسلمان اہل فکر و ادب کی صورت میں ظاہر ہوئے. یعنی اب ان میں سے کئی بالکل ماڈرنسٹ تھے، لیکن سلطان عبدالحمید نے آ کر دفعتاً حرکت کا رخ بدل دیا. لیکن اب کیا کہتے ہیں کہ اس خود غرض سلطان نے محض اپنی شخصی اقتدار کی خاطر ترکی قوم کی علمی، ذہنی، تمدنی اور سیاسی و تنظیمی ترقی کو روکنے اور اس کی راہ کو مردہ کرنے میں صرف کر دیا. یہاں موقع نہیں کہ اس شخص کے اعمال پر کوئی تفصیلی تبصرہ کیا جائے، مختصر یہ کہ اس نے تعمیر کے بہترین زمانے کو جس کی ایک ایک ساعت بیش قیمت تھی تخریب میں کھو دیا. اس نے ترکی قوم کے بہترین دماغوں کو بربادی. اس کون ہے؟ یہ خلیفہ عبدالحمید تھے، جو اتنے ہلکے آدمی نہیں تھے. ابھی جو ہے ہمارے صاحبزادہ شفقت صاحب نے جو ہے وہ چھاپی ہے، ان کی ہمارے پروفیسر عثمان صاحب نے ترجمہ کیا ہے ان کی ڈائری کا، جو خلیفہ عبدالحمید کی ڈائری تھی. اسی طریقے سے شیخ عبدالقادر صوفی علیہ الرحمہ نے ان پہ کتاب لکھی ہے خلافت کی، جو ہے اس کے حوالے سے بہت تعریف کی ہے ان کی. تو بہرحال یہ بہت سخت الفاظ ہیں. اگر یہ مولانا کے نہیں بھی ہیں تب بھی مولانا کو اس پہ کوئی گرفت کرنی چاہیے تھی، کوئی نقد کرنی چاہیے تھی. تو اس نے ترکی قوم کے بہترین دماغوں کو برباد کیا. آگے سنیے، جمال الدین افغانی جیسا بے نظیر آدمی اسے ملا اور اس کو بھی اس شخص نے ضائع کر دیا. سنیے ذرا، یعنی وہ تو آدمی ایسا تھا جو فری میسن تھا، مشکوک کردار تھا، اور جو ہے جمال الدین اسد آبادی اس کا نام تھا، وہ اہل تشیع میں سے تھا، لیکن وہ سنی بیروپیت جو ہے وہ بنائے رکھی ہے. اور ایک ٹرائیڈ ہے دجل کی، جس میں اوپر جمال الدین افغانی ہے، اس کے بعد محمد عبدو ہے، اس کے بعد رشید رضا ہے، اگرچہ ان کے بارے میں اختلاف ہے. تو بہرحال یہ بہت سخت مضمون ہے، اور میرے لیے سب سے مایوس کن جو ہے اس پوری کتاب میں یہ مضمون ہے کہ انہوں نے اگر اس کا تذکرہ کرنا تھا، اگر ان کی بات بھی بیان کر رہے تھے تو اس پہ تعلیق کرنی چاہیے، لیکن بظاہر ایسا لگتا ہے کہ مولانا اس سب کو اون کر رہے ہیں، اور اون کر رہے ہیں، تو یہ بہرحال بہت ہی افسوسناک بات ہے. بہرحال یہ بیچ بیچ میں نے کچھ ملاحظات بھی بیان کر دی ہیں، لیکن ایک چیز جو ہے جو مسنگ ہے، اور وہ تقریباً ہر جگہ سے مسنگ ہے مسلمانوں کے عروج و زوال کے تذکروں میں، وہ استعمار کا کردار ہے. عجیب بات ہے، یعنی یہ بات کہ جو ہے مسلمان غالب تھے، پھر مسلمان نیچے چلے گئے، مسلمان اکتشافی علوم میں آگے تھے، اجتہاد و جہاد ان کے ہاں تھا، پھر مغرب کے لوگ آ گئے، انہوں نے اس ٹارچ کو اٹھا لیا. جگہ جگہ یہاں یہ بات بیان ہوئی. اور اگر آپ نے کسی ایک جگہ دیکھنا ہو نا، ایک چھوٹے سے رسالے میں مولانا کے ہاں، تو وہ بناؤ اور بگاڑ پورا چیز اس میں آ گیا. تو بھئی سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو تذکرہ کیا، نہضت کا ذکر کیا یہاں پہ، یعنی ان کی جو آپ کہیں کہ رینیساں ہوا ہے، اور پھر کس طریقے سے وہ اوپر کی طرف انقلابات کی طرف گئے، تعریفیں ان کی بہت کی ہیں، لیکن اس سب میں نہ جینوسائیڈ کا کوئی تذکرہ ہے، نہ سلیو ٹریڈ کا کوئی تذکرہ ہے، نہ اس میں جو ہے وہ آپ کہیں کہ وہ جو کلونیلزم تھا، سیٹلر کلونیلزم، اس کا ذکر ہے، نہ امریکہ کا ذکر ہے، نہ اس میں نیوزی لینڈ آسٹریلیا کا ذکر ہے، نہ اس میں جینوسائیڈ کا ذکر ہے. تو یہ ایک عجیب سی مسنگ چیز ہے. تو یہ بات کہ خرابی پیدا ہوئی ہے، اور یقیناً ہوئی ہے، مسلمانوں کے اندر بھی زوال تھا، یقیناً تھا، مغرب نے محنت کی، یقیناً کی، لیکن یہ جو ایک مسنگ لنک ہے وہ اکثر تجزیوں سے ہم غائب پاتے ہیں. اور بہرحال یہ بات تو اکثر لوگ مانتے ہیں نا، بھائی کچھ نہ کچھ تو ہوا تھا، کچھ نہ کچھ تو غلطی، کچھ نہ کچھ کوتاہی تو ہوئی تھی، اس میں تو کوئی شک کی بات نہیں ہے. ایک ماڈرنسٹ تھنکر ہیں افغانستان کے، ذکی کرمانی صاحب، ٹو ڈیسٹنی ڈسرپٹڈ کے نام سے کتاب لکھی انہوں نے، جو بعد میں یہاں پہ چھپی ہے کہ قافلہ کیوں لٹا، قافلہ کیوں لٹا. تو بات خرابی تو کوئی نہ کوئی ہوئی تھی. آخر میں ایک لطیفہ سنا کے بات ختم کرتے ہیں، پہلے بھی شاید سنایا تھا. شاہد ملک صاحب بہت مشہور جو ہیں، وہ براڈ کاسٹر بھی ہیں اور کالم ولم بھی لکھتے ہیں، تو انہوں نے کہیں 2-3 سال پہلے فادرز ڈے پہ یہ نقل کیا تھا. میرا ڈان کے شاید کوئی ریزیڈنٹ ایڈیٹر تھے، ان کا ذکر تھا، میں نام بھول رہا ہوں، کہ انہوں نے فادرز ڈے میں نا ایک پوسٹ کی. انہوں نے کہا کہ جی جب فادرز ڈے ہوتا ہے تو ہر ایک بتاتے ہیں کہ جی ہمارے ابا جی ایسے تھے اور ایسے تھے اور ایسے تھے. تو انہوں نے اس میں لکھا پنجابی میں کہ اگر سارے دے ابے انہیں چنگے سی تھے پھر ہویا کی ہے. یعنی مطلب یہ
سب کے ابے اتنے اچھے تھے، تو یہ تم کیا مخلوق ہو رہی ہو اور تمہاری حالت کیسے بنی ہے؟ تو پھر یہ بات ہے کہ بھئی سب کچھ ٹھیک تھا تو پھر یہ کیا ہوا؟ نہیں، سب کچھ تو ٹھیک نہیں تھا، لیکن بعض اوقات مبالغہ زیادہ ہو جاتا ہے کہ 600 سال ہو گئے اور 700 سال ہو گئے اور 300 سال ہو گئے، کوئی بڑا آدمی پیدا نہیں ہوا، جہاد اور اجتہاد ختم ہو گیا۔ اجتہاد کب ختم ہوا؟ نہ کبھی اجتہاد ختم ہوا، نہ کبھی جہاد ختم ہوا۔ ہاں، کوتاہی ہر چیز میں آئی ہے، اور جہاد کے پہلو سے بھی آئی ہوگی، جہاد اور اجتہاد میں بھی آئی ہوگی، لیکن بہرحال کہیں پر بھی معاملات رکے نہیں ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔